جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ ایوری ون ٹو جوائن اس ایٹ پی ٹی وی اکیڈمی. آج چونکہ ہم بہت امپورٹنٹ ایشو کے اوپر بات کر رہے ہیں. پہلے لیکچر میں نے بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہی اٹینڈ کیا, بہت زبردست ایسی کچھ چیزیں سننے کو ملی جو کہ اب سے پہلے نہیں سنی تھی. ہم چاہتے یہ ہیں کہ یہ جو دوسرا سیشن ہے اس کے اندر بھی ہم کچھ ایکڈیمک طریقے سے اس کو انڈرسٹینڈ کریں, اور ایسا کریں کہ ہمیں جب ہم اپنے ورک پلیس پر ہوں تو ہمیں کچھ چیزیں یاد رہیں کہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے ایک ایسی چیز کو جس کے اندر ہمیں کو تھوڑی سی فشی نظر آ رہی ہے, تھوڑی سی اس کے اندر ہمیں کچھ ڈرامہ نظر آ رہا ہے, یا اس کے اندر کچھ ہمیں ایسی سویٹنس نظر آ رہی ہے, کچھ کلر نظر آ رہا ہے. تو ہر وہ چیز جو کہ کلرڈ ہے آبویسلی وہ نیوز نہیں ہو سکتی. اگر وہ نیوز نہیں ہے تو فیک نیوز ہوگی. تو ہمارے ساتھ دوسرے سیشن میں آنریبل ڈاکٹر شازیہ چیمہ موجود ہیں. میں صرف آپ کا 1 منٹ لوں گا ڈاکٹر صاحبہ کے بات کرنے سے پہلے, اور ان کا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن جو ہے آپ کے سامنے میں بول دوں گا. اور یہ بریف ہے ڈاکٹر شازیہ کے حوالے سے تاکہ انڈرسٹینڈنگ ہو کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ڈاکٹر صاحبہ سے جو بات کر رہے ہیں, ڈاکٹر صاحبہ کا اپنا انٹروڈکشن اس سے پہلے ہو جائے. ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ از اے پی ایچ ڈی اسکالر currently pursuing her doctoral studies in the Department of Semiotics and Philosophy of Communication in Charles University, Prague, Czech Republic. Her academic journey has been driven by understanding and dissecting the complexities of communication, cognition, and media strategy. Her academic background includes the successful completion of an MPhil in cognitive semiotics from Aarhus University, Denmark in 2017. This educational milestone equipped her with a professional understanding of intricate interplay between language, cognition, and communication. She pursued her foreign education after completing a master's English language, diploma in English teaching, and MPhil in cognitive language from Kenyatta College University, Lahore. She also holds a master's degree in Urdu, literature and language. تو ڈاکٹر صاحبہ سے جب ہم بات کریں گے تو آبویسلی ہم کچھ کمیونیکیشن پہ اور فیک نیوز پہ بات کریں گے. میں مزید درمیان میں جو ہے نہیں آنا چاہتا اس بات کے. ڈاکٹر صاحبہ ویلکم, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ہمارے پاس ایک بہت اچھا مکس ہے ان سارے لوگوں کا جو ہمارے پروڈیوسرز ہیں, ایڈیٹرز ہیں اور رپورٹرز ہیں. تو آئی ہوپ کہ ویل بی ہیونگ اے ونڈرفل ڈسکشن ود یو اینڈ آل دیز پیپل. تھینک یو. پلیز. جی السلام علیکم. تھینکس فار سچ اے بیوٹیفل انٹروڈکشن. یس آئی کین سی کہ آپ کے پاس ایک بہت مکس سا گروپ ہے جیسے آپ نے بتایا ہے, اور خاص طور پہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک ایسے میڈیا آؤٹ لیٹ سے وابستہ ہیں جہاں پہ ابھی بھی میڈیا ایتھکس جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور ان کے لیے اور یہ لوگوں کے لیے رول ماڈل بھی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, کیسے کرنا ہے. تو اٹس اے گریٹ اپرچونٹی. اور آج کا جو سیمینار جس طرح سے ڈیزائن کیا ہوا ہے, اٹ از گوئنگ ٹو بی اے لٹل بٹ مور تھیوریٹیکل. اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ہمیں سب سے پہلے یہی سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے کہ فیک نیوز ہے کیا. تو ہم پہلے اس کو ڈیسائفر کر لیں, اس کو سمجھ لیں, تو پھر اس کی پریکٹیکلٹی آف کورس جو ہے اس میں شامل ہوگی. لیکن تھوڑا سا جیسے کہ میرے انٹروڈکشن سے آپ کو پتا چلا ہوگا کہ I have been studying semiotic and cognition, and that's related to the brain function and how we understand meanings, how we create meanings, and what is human communication. And even there are certain institutions like in Estonia, Tartu University, they are even discussing and researching about the non-human communication, like the animal and plant communication. So it's a vast field, but I'm not related to like the non-human communication. My studies is almost about the communication, non-verbal communication and human communication. As a semiotician, it is going to be a little difficult to understand the jargons and registers which I am going to use. I will try to simplify them as less as I can. And the second thing I want to tell is that at the end of the discussion, there will be like the open session for question answers. So if you have any questions, please write them down and I will love to answer them.
But for the major purpose, please consider that this, like the day one is going to be about what fake news is, and what we consider the fake news, and what are the ambiguities, and what are the misrepresentation and misunderstandings about the fake news. I'm going to share my slides with you just to help. I'm not fond of like slides, and for the reason that they are just supplementary. So if you just want to have a look, it's okay. If you want to take a picture of that slides, it's up to you, but we will just continue. We can continue without slides. So as you can see, the topic of today's discussion is fake news and its challenges. Of course, it is about the fake news and what are the challenges related to the fake news, starting from what is fake news. So the agenda for today's discussion is, as I have already told you, that we are going to understand the phenomena of fake news. Fake news itself is a huge phenomena. So it's not a term, it's not a reference. It is itself a phenomena. So we are going to understand that. We are going to try to understand that. Then we will try to create a link between fake news and post-truth era. And I will explain in a minute that why it is necessary to discuss fake news in the relevance of post-truth era. Then again, as a semiotician, I cannot explain anything without the semiotics. So I will try to explain semiotic of fake news. And by semiotic of fake news, I will try to explain that how fake news are being created and what can differentiate a fake news from a lie or an authentic news. Or is there any difference between a lie or a fake news, if there is at all? Then there are types and categories and criteria of fake news. What are different types of fake news? What are different categories of fake news, and how we can counter them, how we can detect them, how we can understand them. And then there will be, of course, it will be open discussion. So we will discuss. So by starting with fake news and post-truth era, I will, as I have discussed prior to this meeting, I'm going to switch to English and Urdu both. So if you have any particular preferences, please convey to me. I have no problem talking in like English, Urdu, Punjabi, and even Saraiki. So I can speak like, or even little bit Danish. So it's up to you. तो हम स्टार्ट कर देते हैं फेक न्यूज से और पोस्ट ट्रूथ एरा से. तो पोस्ट ट्रूथ एरा 20th सेंचुरी के स्टार्ट से शुरू हो जाता है और उससे पहले के एरा को हम कहते हैं ट्रूथ एरा. और पोस्ट ट्रूथ एरा के बारे में ये भी कहा जाता है कि दिस इज एन एरा वेयर रियलिटी अंडरगोज अ ट्रीटमेंट प्लान. व्हेन यू डू नॉट कंफ्यूज लाई विद द ट्रूथ. ये हमारी बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है. जब हम फेक न्यूज की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि हम झूठ और फेक न्यूज की बात कर रहे हैं. झूठ एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है. फेक न्यूज जो है वो बहरहाल उसमें सच शामिल होता है और वो सच होता है. और सच जब उसकी ट्रीटमेंट होती है और जब वो एक ट्रीटमेंट प्लान से गुजरता है तो वो एक फेक न्यूज बन जाता है. और उसका पोस्ट ट्रूथ एरा से जो है वो क्या लेना देना है. 20th सेंचुरी में पोस्ट ट्रूथ एरा में हमने बहुत से इजम्स देखे, हमने बहुत सी नई मूवमेंट्स देखी, हमने बहुत से ऐसे आइडियाज और कॉन्सेप्ट देखे जैसे न्यो लिबरलिज्म है हमारे पास. उसके बाद हमारे पास आइडियलिज्म आ गया. उसके बाद हमारे पास डिफरेंट पैरेलल रिलीजियस रिजीम्स आ गई, बहुत सी मूवमेंट्स आ गई. तो उसमें सबसे पहले हुआ ये कि आम इंसान ने ये सोचना शुरू किया कि सच जो है वो कोई हतमी चीज नहीं है. और ख़ास तौर पे बहुत से सच हम पे थोपे जाते हैं. और ये एक जब न्यो लिबरल की एक रिजीम शुरू हुई, एक पूरा एक आउटबर्स्ट आया, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट ये था कि आप
آپ کا جو سچ ہے یا جو سچ ہمیں سکھایا جا رہا ہے, جو کلاسیکل فلسفی خاص طور پہ ہمیں بتاتی ہے, وہ سچ نہیں ہے. سچ ایک بہت ہی سبجیکٹو چیز ہے. سچ جو ہے وہ میرا سچ ہے, سچ وہ آپ کا سچ ہے. تو کیوں نہ ہم اپنا اپنا سچ بولیں, اور اپنے اپنے سچ بولنے میں ہم کیوں نہ پھر جو ایگزسٹنگ سچ ہے اس کی ٹریٹمنٹ کریں, اور پھر جب اس کی ٹریٹمنٹ کریں گے تو اس کے ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ پلان ہمارے سامنے آئیں گے, اور جب ٹریٹمنٹ پلان ہمارے سامنے آئیں گے تو پھر ہم آج کا پورا جو ہے وہ دور اور زمانہ دیکھ رہے ہیں جس میں جو سچ, جس کو حتمی سچ کہا جاتا تھا, جس کو فنڈامنٹلی ایکسیپٹڈ سچ کہا جاتا تھا, وہ آج ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے. آج ہم بہت سی بحث جو ہے اس بات پہ کر سکتے ہیں, اور اس ڈسکشن کے دوران بھی کر سکتے ہیں کہ کیا سچ ہے اور کیا سچ نہیں ہے, اور اس کو آپ ڈیفائن کیسے کریں گے. اور یونیورسل ٹروتھ کے اوپر بھی ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. بعض چیزیں یونیورسل ٹروتھ ہوا کرتی تھی, دن اور رات جو تھے وہ یونیورسل ٹروتھ تھے, اور اس میں کوئی کسی قسم کا ہمیں شک نہیں ہوتا تھا کہ اس ریالٹی کو بھی کی بھی ٹریٹمنٹ کی جا سکتی ہے. اب سننے میں آیا ہے کہ چائنا نے جو ہے وہ ایک آرٹیفیشل سن جو ہے وہ بنا دیا ہے. تو پرووائڈیڈ دیٹ کہ ہم اس کے بعد اب دن اور رات جو ہے وہ بھی یونیورسل نہیں ہے. آپ دن بھی بنا سکتے ہیں, آپ رات بھی بنا سکتے ہیں. ریسنٹلی ہم نے آبزرو کیا کہ دبئی کے اندر آرٹیفیشل بارش ہوئی ہے. تو آپ کیسے, ایک بہت کلاسیکل اگزامپل ہوا کرتی تھی کہ اگر بادل ہیں تو بارش ہے, تو بادل آر دا سگنیفیکیشن آف دا رین, تو دیٹس اے ٹروتھ, دیٹس این آبزرویبل ٹروتھ. تو اب یہ آبزرویبل ٹروتھ نہیں ہے. آپ کچھ الیکٹران اور نیوٹران کے اندر سالٹ پارٹیکل انجیکٹ کر کے طوفان ٹائپ کی بارش بھی لا سکتے ہیں, اینڈ دیٹس واٹ کالز پوسٹ ٹروتھ ایرا. اس میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, then we start having that guilty feeling کہ are we going to be like a complementary liars in our societies, and how we are going to find the truth and where that truth will be. تو اس میں یہ جو سیلف گلٹ ہے, آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ ہمارے مسئلے کا حل ہے. ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ ہی رہنا ہے. جیسے کہ ہیومن جو ہے وہ ہیومن کوگنیشن ایوالو ہوتی ہے, اسی طرح ہماری جو ہیومن ڈومینز ہیں, جو ہیومینٹیز کی ڈومین ہیں, وہ بھی ایوالو ہوتی ہیں. اور جتنا پھر ہم سیکھیں گے اتنا ہی ہم اپنی زندگیوں کو, اپنی لائف کو اتنا ہی مینیپولیٹ کرنا بھی سیکھ جائیں گے. تو پوسٹ ٹروتھ ایرا میں سب سے پہلے, اب تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا, میں اس کو ایز ایزی کر کے ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گی, اور پھر اس کے بعد آگے دوبارہ بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ اسی طرح ڈسکس ہوں گی. اس وقت میرا فوکس یہ ہے کہ ہم اس پورے فینومینا کو سمجھ جائیں کہ یہ ہے کیا. پوسٹ ٹروتھ ایرا میں ہوا یہ ہے کہ خاص طور پہ پولیٹیکل اور جرنلسٹک پرپسز کے لیے, کسی اور پرپس کے لیے نہیں, ہیومینٹی کی کسی اور فیلڈ کے لیے نہیں, جرنلسٹ نے اور پولیٹیشینز نے کچھ ایسے چیزوں کو انوینٹ کیا ہے یا کرافٹ کیا ہے جس نے سچ کی نوعیت کو بدل دیا ہے. خاص طور پہ جیسے جب ایک کمیونیکیشن ایک سسٹم ہے جس میں ایک سینڈر ہوتا ہے اور ایک ریسیور ہوتا ہے, دیٹس اے کامن انڈرسٹینڈنگ, آپ سب کو اس بات کا پتا ہوگا. جو ریسیور ہوتا ہے وہ ایک سرٹن کیس میں وہ ریفرنٹ ہوتا ہے, اور اسی کیس کے اندر جو سینڈر ہوتا ہے وہ بھی ریفرنٹ ہو سکتا ہے. پوسٹ ٹروتھ ایرا نے یہ کیا کہ ریفرنٹ کے رول کو جو ہے وہ چینج کر دیا, اور ریفرنٹ کے رول کو اس طرح سے چینج کیا کہ بعض اوقات جو سینڈر ایز اے ریفرنٹ ہے اس نے اپنی کمیونیکیشن کے اندر اپنی انٹینٹ اور اپنا پرپز ایڈ کر دیا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, ایز اے جرنلسٹ یہ آپ کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا انٹینٹ اور آپ کا پرپز جو ہے, چاہے اس کی نوعیت کوئی بھی ہو, اگر آپ وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ جو ریسیور اینڈ پہ جو ریفرنٹ ہے, آپ اس کے ساتھ کر یہ رہے ہیں کہ آپ اس کو ٹروتھ ایرا والے سٹائل میں سچ بتانے کی بجائے آپ اس کو بتا رہے ہیں ایک ایسی انفارمیشن جس میں اس کو انفر کرنا پڑے گا,
اس کو انٹرپریٹ کرنا پڑے. اور جب وہ انفر کرے گا، فار ایگزامپل آپ ایک نیوز بریک کر رہے ہیں، آپ اس نیوز کو انٹینٹ کے ساتھ اور پرپس کے ساتھ سنا رہے ہیں، تو میرا کوگنیٹو لوڈ یہ بڑھ جائے گا کہ میں نے جو خبر ریسیو صرف کر لینی تھی، جو کہ ایک پلین اور سادی خبر ہونی تھی، میں اس کو انٹرپریٹ کرنے پہ لگ گئی ہوں. اب جب اس کی کرافٹنگ اس طرح سے ہو رہی ہے کہ اس کے اندر انفرینشیل پوائنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، تو اس سے ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو میرا اور آپ کا سچ والا مسئلہ ہے یہ اور زیادہ بڑھ رہا ہے. آپ مجھے اس چیز کا موقع دے رہے ہیں کہ ایز اے ریفرنٹ آپ کی انٹینٹ ہے، آپ اس میں آپ کا پرپز ہے، آپ اس کے اندر اور پرپز کچھ بھی ہو سکتا ہے، میری ایموشنل جو ہے ایموشنلی چارج کرنا ہو سکتا ہے، کوئی چیز پروپوگیٹ کرنا ہو سکتا ہے، کچھ چیز کو جو ہے وہ مس انفارم کرنا ہو سکتا ہے ان ٹرمز آف holding some information or in terms of giving me more information which is not necessary for me, or adding up the information which is not even there. تو اس چکر میں جب میرا انفرینشیل پوائنٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گا اور میں زیادہ انفرنس کروں گی، تو اگر آپ سوچیں کہ ہجوم کی شکل میں ہم انفرینشیل پاور زیادہ کر دیتے ہیں، اور اس میں غلطی صرف ایک میڈیا پرسن کی ہے کہ وہ خبر کو اس طرح سے بنا نہیں رہا ہے جس طرح سے اس کو خبر جو ہے وہ اپنی انٹینشنز کے بغیر بنانی چاہیے. اور وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ انٹینٹ اور انٹینشن جو ہے وہ جرنلسٹ ڈالتے کیسے ہیں، خبر میں آتی کیسے ہے. تو اس سے پھر ایک تو پوسٹ ٹروتھ ایرا میں یہ ہوا کہ باتیں بہت ویگ اور امبیگوس ہونی شروع ہو گئی. اب ویگ بات جو ہے اس کی ہزارہا انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہیں، اور پھر ایک وار شروع ہو گئی ویریفائبل اور ویریفیکیٹری انفارمیشن کی. یہ ویریفیکیٹری جو ہے یہ ایک سیمیوٹک ٹرم ہے. ویریفائبل تو ہمیں پتہ ہے کہ ایک ایسی انفارمیشن جس کو ویریفائی کیا جا سکتا ہے، ایک ایسا فیکٹ جو کہ ری آبزرویبل، آپ نے اسے آبزرو کیا لیکن اس کو دوبارہ بھی اسی سچویشن میں آبزرو کیا جائے گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ ویسا ہی ہوگا. ایک دو، اس کے لیے کسی سے پوچھا جا سکتا ہے، کسی کی گواہی لی جا سکتی ہے، وہ ویریفائی ہو جائے گا. ویریفیکیٹری انفارمیشن وہ انفارمیشن ہوتی ہے جس کے اندر آپ گائیڈڈ انفارمیشن دیتے ہیں اور اس طرح سے اس کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ انفارمیشن دس انفارمیشن از گوئنگ ٹو لیڈ یو ٹوورڈ اے سرٹن انٹرپریٹیشن اور سرٹن میننگ. تو ویریفیکیٹری انفارمیشن کے ویریفیکیٹری جو نیوز ہوتی ہے اس کے اندر آلریڈی آپ نے اس کی ٹریٹمنٹ اس طرح سے کر دی ہوتی ہے کہ نہ تو وہ ویریفائبل ہوتی ہے کیونکہ وہ ویگ ہوتی ہے، ایمبیگوس ہوتی ہے اور اوپن اینڈڈ ہوتی ہے، اور آپ اس کے اندر اپنی سیلف ایشورنس اور ویریفیکیشن آلریڈی اس میں شامل کر چکے ہوئے ہوتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے، اور اس سے پہلے بھی ایک جگہ پہ وہ آپ تو بہت ایکسپیرینسڈ ہیں ماشاءاللہ، آپ کا تو آپ کی عمر گزری ہوگی، آپ کو پتا ہوگا کہ یہ فینومینا بیسیکلی کیا ہے. اسٹوڈنٹ سے بات کرتے ہوئے جو سب سے زیادہ میرے لیے حیرت کی بات تھی وہ یہ تھی کہ ماسٹرز کے میڈیا سٹڈیز کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ فیک نیوز کو لائے کے ساتھ کنفیوز کر رہے تھے. ان کا خیال تھا کہ فیک نیوز کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ. تو یہ ایمبیگوٹی جو ہے وہ اس کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے. فیک نیوز جھوٹی نیوز نہیں ہوتی. جھوٹ انسانی دماغ جو ہے وہ جھوٹ ڈیٹیکٹ کرنے میں ماسٹر ہے. آپ سچ کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں، جھوٹ ہم ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں. پلین لائے جو ہے وہ کسی صورت بھی جو ہے فیک نیوز کی صورت میں جو ہے وہ کبھی بھی وہ نہیں پریویل کر سکتا. تو یہ تو ہمیں پہلے ہاتھ ہی اپنے دماغ سے نکال دینا ہے کہ جب اگر کسی سے کہا جائے کسی بھی پلیٹ فارم سے کہ آپ کی فلاں نیوز فیک ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ ثابت کریں کہ یہ جھوٹ ہے. نہیں، میں یہ ثابت نہیں کر رہی ہوں اور میں یہ ثابت کر بھی نہیں سکتی ہوں کہ یہ جھوٹ ہے. ہاں یہ فیک ہے اور میں یہ ثابت کر سکتی ہوں کہ یہ اس کے ساتھ اس کی ٹریٹمنٹ ہوئی ہے. اور فیک نیوز بنانے کے لیے گرین آف ٹروتھ تو بہرحال آپ کے پاس تھا، چاہے آپ کے پاس ایک ذرا جو ہے وہ سچ تھا، چاہے آپ کے پاس اس کی میئرنگ آپ 1 to 10 کے اسکیل پہ سچ کتنا تھا، کہاں تھا، سچ تو تھا. تو جھوٹ فیک نیوز نہیں ہوتا ہے. اور جب ہم تھوڑا سا اس بات کو سمجھیں گے
تو پھر ہمیں یہ پتا چلے گا کہ ہم ان انٹینشنلی ہم سب اس میں تھوڑے تھوڑے انوالو ہو گئے ہیں، یا ہمیں کر دیا گیا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے. ہم بھی شاید یہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ جھوٹ تو نہیں ہے، یہ سچ ہے. تو سچ ایز اے جرنلسٹ جو ہے اس میں آپ کی آبجیکٹیوٹی، آپ کی انٹینٹ، آپ کا پرپس جو ہے وہ اگر کلیئر نہیں ہے تو وہ آپ سے کسی بھی اینگل سے جو ہے وہ فیک بنا سکتے ہیں، اسے آپ فیک کر سکتے ہیں. انٹینٹ اور پرپس کے بعد جو ہے ہاں بالکل، یہ ہم نے بات کر لی ہے کہ کوگنیٹو برڈن جو ہے وہ ریسیور کا جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اس پہ ایک پوری جنرل ڈسکشن کے ساتھ ہی یہاں پہ ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آیا تھا کہ یہ کتاب جو ہے وہ ہم سب کو ضرور پڑھنی چاہیے. ٹام نیش کی یہ ہے ڈیتھ آف ایکسپرٹیز. ایک اور بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جب فیک نیوز کے فینومنا میں کس طرح سے دھس گئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ جو 3 چیزیں نیچے دی ہوئی ہیں پیرالل میں سلائیڈ کے اوپر، ہم نے ان کی باؤنڈریز کو بلر کر دیا ہے. اور ٹروتھ ایرا میں ان کی باؤنڈریز بہت کلیئر تھیں. ہم نے بینگ اور اپیئرنگ کو کنفیوز کر دیا. بینگ جو ہے، اور خاص طور پہ ہمارے کلچر میں اور مسلمان ہونے کے حوالے سے ہم بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہوں گے کہ راوی کی جو ہے وہ کیا اہمیت ہوتی ہے، اور پھر اس کا پرسنل کنڈکٹ، اس کا لائف جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو اگر ہم وہ کانسیپٹ سمجھ سکتے ہیں نا کہ روایت کرنے والے جو ہے اس کی بینگ امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس کی اپیئرنگ امپورٹنٹ نہیں ہوتی، تو ہمارے لیے اس سے آسان لفظوں میں ہم یہ کانسیپٹ نہیں سمجھ سکتے. تو ہم نے ان کی باؤنڈریز کو بلر کر دیا. آپ دیکھیں گے کہ ہمارے میڈیا میں بھی آپ کو ایسے ایسے لوگ جو ہیں وہ ایکسپرٹ بنے ہوئے نظر آئیں گے. اور میرا مقصد کسی کو موک کرنا یا اس ڈیمین کرنا نہیں ہے. مجھے وہ دیکھ کر یاد آ جاتے ہیں کہ بہت چھوٹی عمر میں آپ کو اگر اتفاق ہوا ہو، کسی بھی عمر میں اتفاق ہوا ہو پبلک ٹرانسپورٹ سے سفر کرنے کا، تو آپ کو نیو خان کے اڈے پہ ایک ایسی آواز کہیں نہ کہیں ضرور سنائی دی ہوگی جس میں کوئی شخص جو ہے وہ ایک پھکی بیچ رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا کہ آنکھ چپاؤ تے سرما، منہ چپاؤ تے پھکی ہے. ہمارے پاس وہ جو ایکسپرٹس ہیں، آپ انہیں کہیں کہ اس پھکی کو آپ نے سرما بنا کے بیچنا ہے تو وہ سرما بنا کے بھی بیچ رہے ہوتے ہیں. آپ انہیں کہیں کہ یہ پھکی ہے اور میدے کا علاج کرتی ہے، وہ آپ وہ بھی کر کے وہ بیچ رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ہمارے ایکسپرٹس جو ہیں وہ چلے گئے ہیں بیک ڈراپ پہ، اور ایکسپرٹ لائک پیپل جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ گئے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو پوسٹ ٹروتھ کا فینومنا ہے وہ بہت کمپرومائزڈ فینومنا ہے. اس میں ایک بہت ہی رائچس اور بہت ہی اصول پسند آدمی جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتا. یہ اس میں کیونکہ یہ بہت جرنلسٹک اور پولیٹیکل فینومنا ہے، اس میں ہر بات کے اندر آپ کی انٹینٹ اور آپ کا پرپس شامل ہے، آپ کا مقصد اور آپ کی منشا شامل ہے. تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ تو خود ہی سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں ان کو اسپیس نہیں مل پاتی ہے کیونکہ وہ ایکسپرٹ تو ضرور ہوتے ہیں لیکن وہ ہمارے اسٹیریوٹیپیکل ایکسپرٹ فریم میں فٹ نہیں ہو رہے ہوتے. اور کچھ جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ فورسفلی ہم پہ امپوز بھی کیے جاتے ہیں. یہ ایک تیسرا فینومنا ہے. تو یہ پوسٹ ٹروتھ کا سب سے بڑا فینومنا یہ ہے کہ ہمارے پاس ایکسپرٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہے. ایکسپرٹیز جو ہیں جن کی بڑی ویلیو ہوتی تھی، جیسے کہ میں میرا جرنلسٹ ہونے کا ایک کور وہ ہے کہ کون بندہ جو ہے وہ پیور جرنلسٹ ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ ایک بندہ جس نے جو کروڈ رپورٹنگ سے اپنی لائف سٹارٹ کی ہوئی ہے نا، جس نے بالکل گراس روٹ رپورٹنگ کرتا رہا ہے، پھر اس کے بعد آپ تو یا ہر وہ شخص جس نے آرگینکلی گرو کیا ہے. آپ کسی کو ایسے اٹھا کر ایک دن میں یا 2 دن میں جرنلسٹ اس طرح نہیں بنا سکتے ہیں. تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بہت سی جگہوں پہ آپ اپنی مین اسٹریم میڈیا میں دیکھ لیں، پرائیویٹ میڈیا آؤٹ لیٹس میں دیکھ لیں،
کتنے لوگ ہیں جیسے آپ لوگ ہیں, آپ گراس روٹ سے بنے ہوئے ہیں, آپ ایکسپرٹس ہیں, آپ کی زندگیاں گزری ہوئی ہیں, آپ کے پاس تجربہ ہے. آج کی باتیں چاہے میں جتنے اس کے جو ہے وہ ایکیڈیمک ڈکشن اور جارگن میں بھی کروں تو بھی آپ کو لگے گا کہ یہ ایسی کوئی بات ہے نہیں جو ہمیں پہلے پتہ نہیں. یہ اور بات ہے کہ اب اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے تو ایکیڈیمک اس کو بہت ڈفرینٹ طریقے سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں, لیکن یہ ساری چیزیں تو ہم ڈے ٹو ڈے ایکسپیرینس بھی کرتے ہیں. ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ کیسے ریپوٹیشن زیادہ میٹر کرتی ہے, کریڈیبلٹی میٹر نہیں کرتی ہے, اور ہم اس کو کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی ریپیوٹ کیا ہے, آپ کے ٹویٹر پہ فالوورز کتنے ہیں, آپ کے فالوورز کم ہیں تو آپ فیمس نہیں ہیں, آپ فیمس نہیں ہیں تو آپ کی اپیرنس میں کوئی پرابلم ہے, اگر آپ اپیرنگ میں کوئی ایشو ہے تو پھر آپ کریڈیبل نہیں ہیں, اور اگر آپ کریڈیبل ہی نہیں ہیں تو پھر آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں. اور یہ سارے کا سارا جو ہے یہ پوسٹ ٹروتھ, یہ صرف پاکستان کا یا ساؤتھ ایشیا کا فینومینا نہیں, یہ پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے کہ آپ کو آپ کا بینگ جو ہے وہ بہت پیچھے چلا گیا. آپ کتنے ایماندار, آپ کتنے ذمہ داری نبھانے والے, آپ کتنا ڈیوٹی کرنے والے, آپ کتنے بڑے ایکسپرٹ ہیں اپنی فیلڈ کے, آپ کیمرہ مین ہیں, آپ ساؤنڈ انچارج ہیں, آپ پروڈیوسر ہیں, آپ اینکر ہیں, آپ کتنے ایکسپرٹ ہیں, دیٹ ڈزنٹ میٹر. The thing which matters is, do you look like an expert? And if you don't, اور پھر ایکسپرٹ کی طرح دکھنے کا کیا مطلب ہے؟ ایکسپرٹ کی طرح دکھنے کا مطلب پرسنل جنرل اپیرنس اس میں بہت منیمم چیز ہے. ایکسپرٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی ریپوٹیشن ایسی بنائی ہوئی ہے کہ آپ نے یہ گمان پیدا کر دیا ہے کہ میں اپنی فیلڈ کا ماسٹر ہوں. آپ نے ریپوٹیشن بنا دی ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ کریڈیبلٹی جو ہے وہ تو بہت خاموشی سے کرنے کا کام ہے اور وہ نوٹس نہیں ہوتی. اور اگر آپ اپنے ارد گرد رجسٹر نہیں ہو رہے, اور رجسٹر ہونے کے لیے آپ کو تھوڑا بہت لاؤڈ ہونا پڑتا ہے, اور لاؤڈ ہونے کے لیے پیرنٹس کی طرف جانا پڑتا ہے, تو یہ ساری انٹرمنگل سی چیزیں. بہت مزیدار کتاب ہے, آپ کے پاس وقت ہو تو یہ ڈیتھ آف ایکسپرٹیز, اور خاص طور پہ یہ جرنلزم کے پوائنٹ آف ویو سے لکھی ہوئی ہے کہ پوسٹ ٹروتھ میں ایسا ہوا کیوں. ہوا اس لیے کہ پوسٹ ٹروتھ پورے کا پورا ایرا جو ہے وہ پاپولس ایرا ہے. وہ پاپولر ہونا جو ہے وہ بہت بہت مشکل کام ہے. میں ادھر یورپ میں بھی آرٹ گیلریز اور میوزیم, کیونکہ سیمیوٹک بیسیکلی کمیونیکیشن صرف وربل نہیں ہے, یہ ہم رنگوں سے بات کرتے ہیں, ہم ڈانس اور رقص میں, تھیٹر میں بات کرتے ہیں, تو یہ ایک بہت ہیوج فینومینا ہے. تو میں بتانا یہ چاہ رہی تھی کہ میں میوزیمز میں یا آرٹ گیلریز میں آرٹ ورک جو ہے وہ میں دیکھتی ہوں, اور پھر ان کا جو ہے وہ جس کو اپریزل ٹائپ چیز کہتے ہیں وہ میں لکھتی ہوں اور میں پبلش کر دیتی ہوں ایز اے سائڈ ہابی کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو اس میں اگر کوئی آپ کو انوائٹ کرے اپنے کسی آرٹ ورک کے لیے, اور اس کی آپ سے خواہش ہو کہ اس نے آپ کو انوائٹ کیا ہے, تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے, تو اب آپ بہت اچھا ہی لکھ کے جائیں گے. تو ایک ڈسکشن ایک دفعہ ہوئی, تو میں نے ان سے یہ کہا کہ لکھوں گی تو وہی جو مجھے لگا ہے, جو مجھے سمجھ آیا ہے. آرٹ اچھا یا برا نہیں ہوتا, آرٹ ہوتا ہے, اور میں اس کو جیسے انٹرپریٹ کروں گی میں اسے ویسے ہی لکھ دوں گی. لیکن ایک بات میں آپ کو ضرور کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو اپنی زندگی میں یہ پتا چل جائے کہ آپ بہت مشہور اور بہت تاریخ میں رہ جانے والے ہیں, تو وہ 5 منٹ فیم ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے, اور کوئی بہت بڑا کام کر گئے ہیں, یا آپ کی زندگی کے جانے کے بعد, مرنے کے بعد بھی 50 سال گزرنے کے بعد جو ہے وہ یہ طے ہوتا ہے. ہم نے دنیا میں کوئی بڑا آدمی ایسے نہیں دیکھا کہ اس کی زندگی میں اس کو یہ بات مل گئی ہو کہ وہ کوئی بڑا آدمی ہے. ہم ٹالسٹائی سے لے کر آپ نام لیں, ایک لمبی اس میں فہرست شروع ہو جائے گی جن کی زندگیاں کیسے گزری, اور ان کے مرنے کے بعد بھی کوئی نہیں مانتا تھا. پھر کہیں سے جا کے کوئی کتاب کسی کے ہاتھ میں آئی, اور جینونلی لوگوں نے اپیرنس کو نہیں دیکھتے ہوئے, ریپوٹیشن کو دیکھتے ہوئے نہیں, اس بینگ کو جو کہ اب مٹی میں مل چکی ہوئی ہے اس کا کام اٹھا کر اس کی کریڈیبلٹی کو دیکھا, اور پھر وہ لوگ دنیا میں جو ہے پاپولر ہوئے.
لیکن پوسٹ ٹروتھ ایرا نے کہا کہ پاپولر ہونا کوئی چیز نہیں، اس کے لیے بہت صبر چاہیے، یہ بہت آرگینک کام ہے. ہم اتنا ویٹ تو ایک انسان کے لیے بہت مشکل ہے. ایک ٹک ٹاک کی ویڈیو ہو اور آپ صبح آپ نے وائرل ہونا ہے، اور وائرل ہونے کے بعد تو اسی کو پاپولیرٹی کہتے ہیں. آپ اپیئر ہونا چاہیے، بس ویسے آپ اپیئر ہو جاؤ اور ایک سائیکل جو ہے وہ کریٹ کر لو کہ آپ پاپولر ہو. تو یہ پاپولیرٹی نہیں ہے، یہ ایک اور فینومینا ہے، یہ ہے پاپولسٹ ہونے کا. اس کے بعد ہم نے پاپولسٹ لیڈر دیکھے جو کہ جن کا کنڈکٹ اور بیہیویئر جو ہے ٹرمپ سے لے کر ایسا ہے کہ جو سیلیبریٹیز کی طرح بیہیو کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ اس طرح سے انٹریکٹ کرتے ہیں. ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہی نہیں ہیں، ان کے اندر ویژن ہی نہیں ہے، ان کے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے کہ ایک لیڈ کرنے والے بندے کو کیسا ہونا چاہیے. ان کے اندر یہ زیادہ ہے کہ پسندیدہ کیسے ہوتے ہیں، فیم کیا چیز ہوتی ہے، لوگ پسند کیسے کرتے ہیں، اور ہم پسندیدہ بننے کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں. ہم پسندیدہ بننے کے لیے جو ٹروتھ ہے اس کی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ جھوٹ تو نہیں بولا جا سکتا، جھوٹ بولنا نیئر امپاسبل ہے. تو جھوٹ کی آپ جتنی ٹریٹمنٹ بھی کر لیں تو بھی وہ جھوٹ رہے گا. تو کیوں نہ جھوٹ کو اٹھا کر اور سچ کے ذرے میں ملا کر اور کہیں نہ کہیں سے اس کی ٹریٹمنٹ کر دی جائے تو وہ زیادہ بہتر رہ جائے گا. تو یہ پورا ایک کنیکشن تھا جو میں آپ کو پہلے 5-10 منٹ میں بتانا چاہ رہی تھی کہ جو فیک نیوز کا فینومینا ہے یہ بہت پریویلنگ فینومینا، بہت ہماری ہسٹری میں ہمیں نہیں ملتا. یہ 20th سینچری سے کہیں سٹارٹ ہوتا ہے ارلی، اور بہت زیادہ یہ آپ کو فیک نیوز ایز اے بز ورڈ نظر آتا ہے 2016 میں. اس سے پہلے بہرحال فیک نیوز کا فینومینا موجود تھا، لیکن اس کو کہتے ہیں کہ ٹرمپ نے پہلی دفعہ جو ہے وہ پراپرلی اس کو ایمپلیفائی کیا، اور یہ فیک نیوز اس نے یہ کہنا شروع کیا. اور وہ خود ایک بہت پاپولسٹ لیڈر تھا، اس کا بلیو ہی نہیں ہے اس بات کے اوپر کہ آپ پاپولیرٹی کیا ہوتی ہے اور لیڈرشپ اور ویژن اور فور سائٹڈنس کیا ہوتی ہے. وہ ایک پاپولسٹ لیڈر ہے، اسے لوگ اس کی انہی چیزوں کی وجہ سے پسند کرتے ہیں جو وہ سوشل میڈیا پہ ان کے ساتھ جو بھی اسے پسند کرتے ہیں انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے. اور پھر اس پوسٹ ٹروتھ ایرا نے پیرالل میڈیا کو بہت زیادہ سپیس دی، کیونکہ پیرالل میڈیا ایک ایسی چیز ہے. اب میں ایک اور چیز کا ڈاٹ آپ کنیکٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ پیرالل میڈیا ایک ایسی چیز ہے جس میں ان سب چیزوں کو سہولت فراہم کرنے کے بہت زیادہ مواقع ہیں. آج کا ہمارا سیشن پیرالل میڈیا پہ ہے نہیں، سوشل میڈیا پہ ہے نہیں، تو ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. لیکن جتنا یہ فیک نیوز کا فینومینا وہاں پروان چڑھتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں جو ریفرنٹ کی انفرینشیل کیپیسٹی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. وہاں ویریفیکیٹری انفارمیشن 2 منٹ کے اندر جو ہے وہ ری پوسٹ ہو کے، اور ہر ویریفیکیٹری انفارمیشن ایک کے ساتھ تھوڑی سی اور انفارمیشن لگنے کے بعد وہ اس کا ایک ایکو چیمبر بن جاتا ہے، اور وہ اسی چیمبر کے اندر گھومتی رہتی ہے، اور وہ پرفیکٹ ریزلٹ جو ہے وہ آپ کو یہ جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ ان کا نظر آتا ہے. آپ جس پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں تو پھر یہ ٹو سرٹن ڈگری کنٹرولیبل ہے، لیکن اور وہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کی اپیرنس جو ہے، آپ کے فالوورز جو ہیں، وہ سارے کا سارا آپ کی اکانومی سے لے کر آپ کی ریپوٹیشن تک ہر چیز اس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. اتنے فالوورز بڑھیں گے تو آپ کی مونیٹائزیشن شروع ہو جائے گی، آپ کو ایڈز ملنے شروع ہو جائیں گی. تو وہ سارا کھیل جو ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ فیک اور آرٹیفیشل ریالٹی کو کریٹ کرنے کی فیسیلیٹیشن ہے، اور وہ ہر طرف سے ہے. لیکن جس پلیٹ فارم پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں خدا کا شکر ہے کہ وہاں پہ آپ اس کو کسی نہ کسی حوالے سے کنٹرول بہرحال کر سکتے ہیں. لیکن ورچوئل ریالٹی میں تو اس کو پریکٹیکلی کنٹرول کرنا اتنا مشکل ہوا ہے کہ ریسنٹلی ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ ٹک ٹاک جو ہے وہ 2 اسٹیٹس میں US کے بین کر دی ہے. پاسبل ہی نہیں ہے. آپ کیسے روکیں گے؟ آپ ایک ایکسپرٹیز تو ہم نے ویسے ہی بیک برنر پہ بٹھا دی ہیں. ایکسپرٹیز تو ہمارے بیچارے آدھے سے زیادہ ایکسپرٹس تو ہمارے بے روزگار پھر رہے ہوتے ہیں. ہم نے اپیرنس کے لوگوں کو سامنے لا کے ایکسپرٹ بنا کے موٹیویشنل سپیکر بنا کے
مرشد اور پیر بنا کے اور بڑی بڑی باتیں کرنے والے بنا کر وہ ہمارے سامنے ہیں. ان کو یہ ساری گیم اور ساری کھیل جو ہے وہ سمجھ میں آ چکی ہوئی ہے. کیپٹلسٹ سوسائٹی اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے کہ جتنی زیادہ یہ کھیل تم جتنے بھدے طریقے سے کھیلو گے اتنا ہی ریونیو آئے گا. تو وہ ایک پورا سرکل ہے اور اس سرکل کے اندر سے ورچولی نکلنا جو ہے اس میں تو اسٹیٹس جو ہے وہ اسٹیٹ لیول پہ فنڈنگ ہو رہی ہے تو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا. اسی لیے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یہ فینومینا سمجھنا ضروری ہے. کیا ہم ایسا کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے وہ آف کورس ہم ایٹ دا اینڈ آف ڈسکشن جو ہے وہ کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچ ہی چکے ہوں گے. تو ابھی تک جو میں نے آپ کو کہا وہ یہی تھا کہ ایک جو فیک نیوز ہے وہ جھوٹی خبر نہیں ہوتی, وہ سچی خبر ہوتی ہے لیکن وہ ایک ٹریٹمنٹ سے گزری ہوئی ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ فیک نیوز یا سچ کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی, یہ ایک بہت یونیورسل پیمانے پر یہ ہوا جس کو پوسٹ ٹروتھ ایرا کہتے ہیں. اس کا نام ہی پوسٹ ٹروتھ ایرا اس لیے رکھ دیا ہوا ہے کہ وہ سچ جو کبھی ہمارے بزرگوں کے بڑوں کے جو روایات کے سچ ہوا کرتے تھے, جو ہماری تہذیب کے سچ ہوا کرتے تھے, اس کو آنے والی نسلوں نے پوری طرح سے رد کر دیا کہ سچ میرا ہے, سچ آپ کا ہے, اور سچ جو ہے وہ ریلیونٹ ہے, سچ جو ہے وہ سبجیکٹیو ہے. اور سچ اگر سبجیکٹیو ہے, ریلیونٹ ہے, تو پھر کریٹ بھی کیا جا سکتا ہے. اور اگر کریٹ کیا جا سکتا ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے کریٹ کیا جا سکتا ہے. اور وہاں پہ پھر سیمیوٹک آتی ہے کہ سیمیوٹک بیسیکلی ایک اسٹڈی ہے جس میں آپ یہ پڑھتے ہیں کہ ہمارا دماغ بات کو کرتا کیسے ہے اور سمجھتا کیسے. اب بات سے میری مراد لنگوسٹک بات نہیں ہے, میسج آپ اس کو کہہ لیں. میسج کین بی کنویڈ تھرو ویریس ریزنس, بائی ویریس ڈومینس, بائی ویریس آسپیکٹس. میسج ہم کنوے کر سکتے ہیں وایا پکچر, وایا فلم, وایا میوزک. ہم خاموشی اٹ سیلف جو ہے, آپ کا تو کام ہے, آپ کو پتا ہوگا کہ ایمبینس جو ہے وہ بھی آپ کو جب ساؤنڈ پڑھائی جاتی ہے تو اس میں یہ بھی پڑھایا جاتا ہے کہ ایمبینس از اے ساؤنڈ. اور بعض اوقات ایمبینس میں بالکل سائلنس ہوتی ہے, سائلنس از اے پارٹ آف اے ساؤنڈ. تو وہ سائلنس اگر ساؤنڈ کا پارٹ ہے تو سائلنس بھی کوئی نہ کوئی میسج کنوے کر رہی تھی. سو سیمیوٹک از بیسیکلی کہ ہم کیا سمجھتے ہیں اور کیوں سمجھتے ہیں, ایک پوائنٹ. اور دوسرا, اگر جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے وربل اور نان وربل, جو کہ ہم نے پوری اس میں بات کی کہ وہ صرف لنگوسٹک نہیں باقی بھی ساری, وہ کرنے والا جو ہے اگر پوائنٹ اے سے کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے, بی سے کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے. اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو یہ دیتی ہوں, اور بہت آسان مثال ہے کہ ہم ایک ہی کیفیت کو دو طرح سے بیان کرتے ہیں, جیسے محبت کا ہو جانا اور محبت میں گرفتار ہونا. اور ہمیں ان کی کونوٹیشن میں کوئی فرق نہیں لگتا. اگر فرینڈز اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بات کر رہے ہیں, تو اٹ مینس کہ somebody is in love. تو لیکن ایک سیمیوٹیشن کے لیے اور ایک کمیونیکیشن سمجھنے والے کے لیے, آپ جیسے لوگوں کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنا کہ اگر ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ محبت ہو گئی ہے, اور اگر یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ محبت میں گرفتار ہو گیا, تو دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. اور وہ زمین آسمان کا فرق کیا ہے, اس میں سیمیوٹک ہمیں یہ ہیلپ کرتی ہے کہ ہماری جتنی بھی ہیومن انڈرسٹینڈنگ ہے, اب اس کے بعد اگر آپ کو لگے کہ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ بے شک اس کے درمیان میں بھی کٹ کر کے مائک آن کر کے تو ریٹن نوٹ, مجھے نہیں پتا آپ کی ارینجمنٹ کیسی, آپ پوچھ سکتے ہیں. تو ہماری جتنی بھی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ امبوڈیڈ ہے. امبوڈیڈ سے مراد یہ ہے کہ ہم صرف جینیٹیکلی اپنے جینوم کے کوڈ لے کے آتے ہیں, جیسے کہ ہمارا سکن ٹون ہے, ہماری آئی کلر ہے, کچھ جینیٹک ڈیزیزز ہیں وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہیں, اس کے علاوہ 2-3 اور چیزیں ہوں گی. اس کے علاوہ ہم کچھ اور لے کے پیدا نہیں ہوتے, ہم ایک برین لے کے پیدا ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی کمپلیکس مشین ہے, اور باقی جو کچھ بھی ہمارا ہوتا ہے وہ امبوڈیڈ ایکسپیرینس سے ہوتا ہے. اب امبوڈیڈ ایکسپیرینس کو اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں تو وہ یہ ہوگا کہ دنیا میں آنے کے بعد بچہ پہلے دن سے
جو کچھ بھی سیکھتا ہے وہ اپنے اور اپنے ارد گرد کے ایٹماسفیئر کے کنیکشن سے، انٹریکشن سے سیکھتا ہے. اگر ایک ایکسپیریمنٹ ہوا کہ ایک اور بہت ہی بروٹل ایکسپیریمنٹ تھا کہ جس میں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جو لینگویج ہے وہ ایک امبارڈیڈ فینومینا ہے، لینگویج برین میں نہیں ہوتی. پہلے ریسرچر کہا کرتے تھے کہ جی لینگویج جو ہے دماغ میں ایک لیڈ ہوتا ہے. چومسکی کا بھی یہی ہے، اس کی ایک ریڈنڈنٹ تھیری ہے لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس کی، کہ برین کے اندر ایک لینگویج باکس ہے، اور اگر آپ کے درمیان میں کوئی آپ کے برین میں لینگویج باکس ہے تو آپ لینگویج سیکھ سکتے ہیں. تو اس کا ایکسپیریمنٹ یہ ہوا کہ پہلے 4-5 سال جو ہے وہ ایک بچے کو بالکل آئسولیشن میں رکھا، اس کے ساتھ کوئی ہیومن انٹریکشن، ہیومن کمیونیکیشن نہیں ہوئی. تو آف کورس اس نے کوئی لینگویج بھی نہیں بولی، اور کوئی دماغ کے اندر لینگویج باکس نہیں. ہم کوئی زبان لے کے نہیں آتے ہیں، زبان ہماری سراؤنڈنگ میں ہوتی ہے، جو بھی ہوتی ہے ہم اسے سیکھ جاتے ہیں. اور ہم اسے سیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ایک امبارڈیڈ ایکسپیرینس ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ اور اس امبارڈیڈ ایکسپیرینس کو ہم اپنی آنے والی زندگی میں انڈرسٹینڈنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں، بات سمجھنے اور سمجھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جب بہت چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اگر ایک چیز اس کی پہنچ سے دور ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، ٹیبل پہ ہاتھ اوپر کرنا چاہ رہا ہے، پہلے مشکل سے کھڑا ہوا ہے، پھر ٹیبل پر جا کر اس نے اس چیز کو پکڑنا شروع کیا ہے، تو اس کے دماغ میں پہلا سکیما بنا ہے کہ چیز کا پہنچ سے دور ہونا. اور لیٹر ہمیں نہیں پتا کتنے سالوں کے بعد کس پہلے انسان نے یہ چیز انوینٹ کی ہوگی کہ قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. قیمتیں زمین کے اندر بھی تو دھنس سکتی ہیں اگر آپ نے پہنچ سے دور ہونے کی بات کرنی ہے. تو یہ ایک بہت میٹافر ہے، قیمتوں کا آسمان سے بات کرنا. اس کا کوئی لٹرل مطلب تو نہیں ہے. تو جب ہم اپنی زندگی میں اس طرح سے انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں، مطلب اخذ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری انڈرسٹینڈنگ ہماری لوکلائز انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہوا ہے ہمارے ارد گرد سے ہے. اسی چیز کو کہتے ہیں کہ آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ امیج سکیما پہ بیس کرتی ہے، اور وہ امیج سکیما اسمال کنسپچل یونٹس ہیں جو آپ کے برین میں ہوتے ہیں، اور برک بائی برک اس کو امیجنری وال آپ سمجھ لیں کہ برک بائی برک وہ آپ کے برین کے اندر ایک کانسیپٹ کے اوپر دوسرا کانسیپٹ، ایک انڈرسٹینڈنگ کے اوپر دوسری انڈرسٹینڈنگ چپکا رہے ہوتے ہیں. اور جب وہ اور اس کے اندر ایک یہ ایبلٹی ہے کہ اس میں صرف ریلیٹڈ کانسیپٹ چپکتے ہیں، ان ریلیٹڈ نہیں چپکتے. تو 20-25 سال کے بندے کے پاس اگر آپ سمجھیں ایک امیجنری 7 فٹ کی وال بن گئی ہوئی ہے کانسیپٹس کی، اور ان کانسیپٹ میں کچھ چیز میچ نہیں کرتی، تو آپ اس کے اوپر ایک ایسا کانسیپٹ چپکانے کی کوشش کریں گے جو گلویبل نہیں ہے. تو آپ دیکھیں گے وہاں پہ آپ کو کوگنیٹو ڈیزوننس نظر آتی ہے. وہاں پہ لوگ یہ آپ کو مذہب میں یہ چیز نظر آتی ہے، یہ آپ کو ایتھنیسٹی اور ریس میں یہ باتیں نظر آتی ہیں. ایون لنگوسٹکلی بھی لوگ اتنے پریجوڈس میں چلے جاتے ہیں کہ لسانی جو ہے وہ تفاخر اور لسانی کمتری جو ہے اس میں بھی آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے کہ وہ جو دماغ کے اندر دیواریں بن گئی ہوتی ہیں اس کے اوپر پھر ایک نئی بات جو ہے وہ نہیں چپکتی ہے. تو آپ سامنے بیٹھے بندے کو جتنی لمبی تقریر کر لیں کہ اگر آپ نے اس کو کچھ ایسا بتانا ہے جو آلریڈی اس کے برین کے اندر گلویبل سکیما نہیں ہے، گلویبل سے مراد ہے جو آخری اینٹ کے اوپر گلو نہیں ہو سکتا، وہ ریلیٹڈ نہیں ہے، تو پھر آپ اس کے پہلے دیکھیں کہ کہاں پہ جا کے کتنے اور اینٹیں رکھنی ہیں تو میرا آئیڈیا اس پہ گلو ہونا ہے. تو ان سب باتوں کو سمجھنے کے بعد یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ جو میننگ میکنگ کا جو فینومنا ہے یہ کنیکشن ہے کسی چیز کے ہونے میں اور اس کی انڈرسٹینڈنگ میں. اب ہونے اور انڈرسٹینڈنگ کو ہم اگر جاگن میں بتائیں تو اس کو کنیکشن کہتے ہیں کہ سگنیفائر اور سگنیفائڈ کا کنیکشن. ایک چیز جو ہے وہ اٹ سیلف اس کا کوئی وجود نہیں ہے جب تک کہ میں نے اس کو کوئی نام نہیں دے دیا ہے، میں نے اس کو انٹرپریٹ نہیں کر دیا ہے. تو یہ تو پہلے تو یہ جو ایرسٹوٹل کی تھیری ہے پیرالل ریلم اور پیرالل یونیورس کی، یہ سب سے پہلے تو اس کو نگیٹ کرتی ہے، جس نے بہت اس بات کو، اور ابھی بھی بہت سے لوگ اس کو ماننے والے ہوں گے خاص طور پہ فلاسفی کے اسٹوڈنٹس، کہ جو پہیا ہے وہ انسان نے صرف اس لیے بالکل ایجاد کر لیا کیونکہ ایک پیرالل ایک آئیڈیل ورلڈ کے اندر وہ آلریڈی
اس کو بنا چکا ہوا تھا. اب پوچھو کہ جی آئیڈیل ورڈ کیا ہوتا ہے؟ جی وہ آئیڈیل ورڈ جو ہے ایک امیجنری ورڈ ہے, تو وہ پریڈیسیسر سے آئی ہوئی نالج بھی ہو سکتی ہے. اس پہ لوگوں نے فکشنلی پھر پیرالل ورڈ اور پیرالل یونیورس کے کانسیپٹ بھی دے دیے. تو میں پرسنلی نہیں بلیو کرتی ہوں. جیسے میتھمیٹکس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں آئیں یہ کہاں سے آئیں, یہ آف کورس یہ کسی پیرالل ریلم سے جو ہے اور وہ پیرالل ریلم جو ہے وہ میٹافورک بھی ہو سکتا ہے جس کو آپ کا برین بھی کہا جا رہا ہوتا ہے, اور وہ لٹرل بھی ہو سکتا ہے کہ ایک یونیورس کے کوئی پیرالل جہاں سے آلریڈی ہم سیکھ کے آگے, یا کچھ چیزیں آلریڈی ہمارے دماغ میں ہیں اور وہ سیکھی سکھائی ہیں. تو سیمیوٹک یا کمیونیکیشن کے جتنے بھی لیٹسٹ ریسرچ ہے اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی سیکھی سکھائی. ہم نے ہر چیز کو اپنی عقل اور سمجھ کے حساب سے جتنی کیپیسٹی, ہیومن کیپیسٹی کے اندر ہم نے اس کو سگنیفائی کیا ہوا ہے. ہر جیسے ایک آبجیکٹ ہے, اس کا ایک سوسائٹی میں اس کو ایک ڈیفرنٹ پراپر ناؤن دیا گیا ہے, ایک اور سوسائٹی میں اس کو ایک ڈیفرنٹ پراپر ناؤن دیا گیا ہے. تو وہ جو نام دیا گیا ہے کسی آبجیکٹ کو, جیسے بلی ہے, اسے اردو میں بلی کہتے ہیں, اسے انگلش میں کیٹ, اس کو رشین میں کشکا, اس کو ڈینش میں مسا. تو اب یہ اس کا پیرالل ریلم سے کیا لینا دینا تھا؟ اور اگر ہم یہ سوچنے بیٹھ جائیں کہ ہم بلی کو بلی کیوں کہتے ہیں, بلی کو ہم کچھ اور کیوں نہیں کہہ لیتے, کوئی بھی رینڈم چیز, ہم بلی کو پنکھا کیوں نہیں کہتے اور پنکھے کو بلی کیوں کہہ لیتے ہیں, ان کے درمیان کیا کنیکشن تھا اور کیوں اور کی سب سے پہلے کس نے کیا؟ تو اس پہ یہ ہے کہ یہ کنیکشن آربیٹریری ہے, یہ لاجیکل نہیں ہے, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, یہ آربیٹریری ہے. اور اتنا کہہ کے اکیڈمیشین چپ ہو جاتے ہیں. اب جب یہ آربیٹریری ہے اور اس میں آپ کو کوئی لاجیکل جسٹیفیکیشن نہیں مل رہی, اور اس پہ تھوڑا سا میں نے کام کرنا شروع کیا, تو ہمارے گلگت بلتستان میں آئی ڈونٹ نو وخی یا برشسکی کی کوئی لفظ ہیں, انہوں نے ان کو وہ ایسے ہیں کہ ان لفظوں کے وہ نام ہیں جو ان کی ساؤنڈ سے ملتے ہیں. جیسے دھڑام سے گرنے کو میرا خیال ہے وہ دھڑوم کہتے ہیں, مجھے اب 100% شیور نہیں ہے, لیکن یہ جو اونوموٹوپیا کا فینومنا ہے یہ آپ کو وخی یا برشسکی لینگویج میں 3-4 لفظوں میں مل جاتا ہے. لیکن یہ کوئی یونیورسل فینومنا نہیں, یہ بہت سی لینگویجز میں مل جاتا ہوگا کہ یا ساؤنڈ ملتی ہے یا اس کے کریکٹرسٹکس ملتے ہیں, ورنہ ایسا نہیں ہوتا. نہ تو جس آبجیکٹ کو ہم نے جو نام دیا ہوا ہے اس کی آواز مل رہی ہوتی ہے, نہ اس کے کریکٹرسٹکس مل رہے ہوتے ہیں. بلی جو ہے وہ کوئی کریکٹرسٹکس تو بالکل نہیں ہے نا. بلی تو ہم نے ایک آبجیکٹ کو, ایک بایولوجیکل آبجیکٹ کو ایک نام دیا, تو اس بلی سے ہمارے دماغ میں فوراً اس لنگوسٹک یونٹ سے ہمارے دماغ میں جو ہے وہ بلی کا کانسیپٹ آ جاتا ہے, اور دونوں کے درمیان اتنا ٹائٹ ریلیشن بن گیا. جب انسان نے یہ ڈسکور کر لیا کہ یہ جو ریلیشن ہے یہ آربیٹریری ہے, تو میرا خیال ہے یہ پہلا کوئی بہت ہی سیانہ اور چلاک آدمی ہوگا جس نے یہ سوچا ہوگا کہ یہ ریلیشن تو پھر اس کا مطلب ہے کریٹ بھی کیے جا سکتے ہیں, اور ڈھیروں کی تعداد میں کریٹ کیے جا سکتے ہیں. یہ تو ہیومن مائنڈ ہے, اس کو عادی کرنے کی بات ہے. آپ اس کو آج یہ اگر کوئی لاجیکل کنیکشن ہی نہیں ہے کہ ہم آج محبت کو محبت اور نفرت کو نفرت کیوں کہہ رہے ہیں, تو ہم محبت کو فی الحال کوئی نیا نام دینے کی بجائے ہم اس کے ساتھ کچھ اور سگنیفیکیشن ضرور جوڑنے کی کوشش کر سکتے ہیں. وہ انسانی دماغ اس قابل ہے کہ وہ رائٹ لیفٹ پہ کہیں جا کر کہیں نہ کہیں سلانٹی ٹوسٹڈ کوئی اور مطلب اس میں سے بنا لے گا, اور مطلب میں سے وہ مطلب بناتا جائے گا. تو اور یہ سب سے پہلی بنیاد ہے جہاں پہ آ کے ہماری امیجنیشن جو ہے وہ آگے آ جاتی ہے, اور ہماری جو گراؤنڈ انڈرسٹینڈنگ ہے, جو سچویشنل انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ سچویشنل انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ پیچھے چلی جاتی ہے, اور ہم یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ جو کام ہے, خاص طور پہ فیک نیوز جو ہے, یہ ایک ایسا کام ہے کہ یہ بس یہ ٹھک سے ہمیں پتہ چلنے والا ہے یہ فیک نیوز ہے, اور ایسے ہم نے بس اس کو کسی نہ کسی طرح بلاک کر دینا ہے اور ڈیلیٹ کر دینا ہے. اور جب آپ اس کا میکانزم سمجھتے ہیں تو مجھے یہ آنے والے زمانوں تک یہ فینومنا ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ جو ہے اہلیت رکھتا ہے, وہ کیپیبل ہے نئی سگنیفیکیشنز بنانے کے لیے,
نئی انڈرسٹینڈنگز کریٹ کرنے کے لیے اور پری ایگزسٹنگ انڈرسٹینڈنگز کو نئے مطلب دینے کے لیے. تو اس میں غلط کیا ہے, اس میں جھوٹ کیا ہے؟ ہمارا سارا فکشن, ہماری ساری انوینشنز, ہماری ساری امیجنیشن اسی چیز پہ تو چلتی ہیں. تو وہ فکشن میں تو وہ بہت ہیلدی چیز ہو جاتی ہے, تو ویسے وہ ہمیں ہیلدی کیوں نہیں لگ رہی؟ تو اگر ہم اس سے کوئی چیز انوینٹ کر لیں اپنے دماغ سے, کیونکہ ہم انسان ہیں, ہم اپنا ماضی یاد رکھ سکتے ہیں اور فیوچر امیجن کر سکتے ہیں. تو جانور کے اندر یہ ایبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے پاسٹ ایکسپیرینسز کو ریکارڈ ضرور کر لیتا ہے کہ اگر ایک دفعہ اس نے سیکھ لیا اپنی ماں سے شکار کرنا تو وہ کرتا رہے گا. تو اس کے وہ ہوتا ہے اینالوگ ریکارڈنگ اپنے پاسٹ ایکسپیرینسز کی. ہم پاسٹ ایکسپیرینس نہ صرف یاد رکھنے کی اہلیت رکھتے ہیں, ہم اپنے پاسٹ ایکسپیرینسز کو اینالائز بھی کر سکتے ہیں, اور ہم اس کی مسٹیکس نکال کر اس کو نہ دہرا کر, یا ہم اس میں سے کوئی ایسی چیزیں جو فائدہ دے چکی ہوتی ہیں ان کو ریپیٹ کرنے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں, اور اس سے پریزنٹ میں رہتے ہوئے ہم فیوچر کو پلان بھی کر لیتے ہیں. اور اگر ہمارے دماغ کے اندر یہ ساری ایبلٹی ہے کہ ہم پاسٹ کو یاد رکھ سکتے ہیں, فیوچر پلان کر سکتے ہیں, کہانی گھڑ سکتے ہیں, چیزیں ایجاد کر سکتے ہیں, تو پھر ہم نئی ریئلٹی کیوں نہیں ایجاد کر سکتے؟ اور اس ریئلٹی کو کیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریئلٹی نہیں ہے؟ اور وہ ریئلٹی جو ہے, وہ سارے کا سارا کھیل جو ہے وہ بیس تو اسی چیز پہ کر رہا ہے کہ ہر دنیا کے اندر چیز ایبسٹریکٹ یا کانکریٹ, ایک چیز جس کا کوئی وجود ہے اور ایک چیز جو کہ ایبسٹریکٹ ہے, جیسے کہ آئیڈیاز ہیں, ایموشنز ہیں, فیلنگز ہیں. ہر اس چیز کو ہم نے ایک سائن جو ہے اس کو الاٹ کیا ہوا ہے, ہم اسے سگنیفائی کرتے ہیں, اور وہ ہم نے خود کیا ہوا ہے, وہ ہمیں کسی نے نہیں دیا. تو کیا ہم نئی سگنیفیکیشنز نہیں بنا سکتے ہیں؟ اور نئی سگنیفیکیشن, اگر اس پہ میں نے یہ اوپر نام تھے, یہ دو سیمیوٹیشنز ہیں, ان کو فادر آف سیمیوٹک بھی کہتے ہیں, تو آئی تھاٹ کہ اچھا ہوگا ان کی تھوڑی سی ہم جو ہے وہ کر دیتے ہیں. فرڈینینڈ ڈی سوسر ہے اور چارلس سانڈر پرس ہے. بیسیکلی یہ سگنیفائر اور سگنیفائڈ کا کانسیپٹ اس کا تھا, اور آئی ہوپ کہ میں نے بہت آسان لفظوں میں آپ کو بتا دیا. یہ بہت بیسیکلی بہت کمپلیکس سبجیکٹس ٹاپکس ہیں. کمپلیکس اس لیے ہیں, جو میں نے ان کو کمپلیکس اس طرح سمجھا ہے کہ یہ بہت بیسک ہیں, لیکن جب ان کو آپ سمجھنا شروع کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتے چلے جاتے ہیں. ایسا کانسیپٹ جو آلریڈی کمپلیکیٹڈ ہے اس کو تو آپ اپروچ ہی اسی طرح کرتے ہیں نا کہ یہ بہت بیسک کانسیپٹ ہیں, یہ بہت ہمارے فینومنا ہیں. ہم چیزوں کو نام کیوں دیتے ہیں, کیسے دیتے ہیں, بہت نارمل سی بات ہے, اس میں کچھ ایسی بات نہیں ہے. لیکن جب آپ اس کی تہوں کو, اس کی پیلنگ شروع کرتے ہیں تو وہ پھر وہ انین کی طرح ہی ہے, کھلتی جاتی ہے, اور آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا سا گریسپ ہونے میں مسئلہ ہو. تو جو بیسک ڈیفینیشن آف سیمیوٹک ہے اس کا آپ کی فیک نیوز سے لینا دینا یہ ہے کہ ہم پہلے یہ تو سمجھ لیں کہ پوسٹ ٹروتھ ایرا میں جو فیک نیوز کا جو پینڈیمک ہے, یہ پاسبل کیسے ہو رہا ہے اور اتنا پریویلنگ کیسے ہے, اور اس کو وہ جھوٹ کی طرح پکڑا کیوں نہیں جا رہا, اور انسانی دماغ اسے جھوٹ سمجھ کے رد کیوں نہیں کر رہا, کیونکہ ہمارا تو اپنا دماغ جو ہے وہ سپر ہیومن جو ہے, وہ سپر مشین ہے, وہ تو بہت آسانی سے ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے. تو ہمیں تو بیوقوف بنانا بہت مشکل ہے, انسانی دماغ کو بیوقوف بنانا بہت مشکل ہے. یہ اب اس پہ باقاعدہ ریسرچ ہو رہی ہے, اور ایک بہت, میں سائڈ ٹریک نہ ہو جاؤں لیکن ایک بہت مزے کی بات میرے ذہن میں آ رہی ہے. میری بہن مجھ سے چھوٹی والی جو ہے وہ ڈینمارک میں ایکیوٹ پین اسپیشلسٹ ہے. تو وہ پین کی اسپیشلسٹ ہے, تو وہ پین جو ہے اب ایک نیا فینومینا سامنے آیا ہے کہ جی بغیر کسی وجہ کے بھی انسان کو درد ہوتی ہے, اور اس کی کوئی آپ کو فزیولوجیکل وجہ نہیں ملتی. آپ سکینز کرا لیں, ایم آر آئی کرا لیں, سب کچھ کرا لیں, بس درد ہے تو رہتی ہی رہتی. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارا دماغ جو ہے بعض اوقات ہمیں کچھ ایسا, وہ ہماری باڈی کو اس طرح سے کنٹرول کر رہا ہوتا ہے کہ وہ جو چاہتا ہے وہ کر لیتا. اس کے لیے اگر آپ اس فینومینا کو پڑھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا دماغ کتنا زیادہ, ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کوئی چیز ہیں, یہ میری اپنی پرسیپشن ہے, اور میرا برین جو ہے وہ میرے کنٹرول میں ہے. اور جس دن آپ کو یہ سمجھ میں لگ جائے کہ یہ صرف ایک ویسل ہے, اور یہ دماغ ہے, اور بہت کننگ ہے, اور بہت مکار ہے, اور وہ مجھے کنٹرول کر رہا ہے, بہت ڈراؤنا کانسیپٹ ہے, اس کو پڑھنے کے لیے فینٹم ان دا لمب جو ہے
فینٹم ان دا برین. یہ کتاب بہت اچھی ہے, یہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ چیزیں اتنی سمپل ہیں نہیں جتنی ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, یا یہ ہمارے دماغ کے اندر اتنی بڑی کیپیسٹی اور ابیلٹی ہے کہ کیا وہ ایک جھوٹ اور فیک نیوز کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتی؟ تو اگر وہ ایسا ہو رہا ہے اور فیک نیوز چل رہی ہے اور چل رہی ہے اور چل رہی ہے, اس کا مطلب ہے وہ فیک نہیں ہے, وہ جھوٹ نہیں ہے, اور اسی لیے اسے ٹرم فیک دیا ہوا ہے, اور ہم فیک کو دماغ میں جھوٹ سے کنفیوز کرتے ہیں. وہ کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو سیلیبل ہے, ہمارا دماغ اس کو بائی کر رہا ہے اور بہت بے تحاشا اس کو بائی کر رہا ہے, اور بیچنے والے اس کو بیچ کیسے رہے ہیں؟ فرام دا ٹو اسٹارٹ ود اس کی سگنیفیکیشن چینج کر کے, اس میں جھوٹ نہیں ایڈ کر رہے. بیسک کانسیپٹ ہے کہ دنیا میں ہم نے جو کچھ بھی سمجھا ہے, ہم نے اس کی سگنیفیکیشن خود کی ہے. یہ ہر سائن جو ہے, ہر سائن, چاہے وہ ایبسٹریکٹ ہے, کانکریٹ ہے, گلاس ہے, پلیٹ ہے, کتاب ہے, ایموشنز ہیں, کوئی بھی ایموشن ہے, کوئی آئیڈیا ہے, وہ سب سائن ہے. اور وہ سائن جو ہے وہ ایک سائڈ پہ کسی لنگوسٹک اینٹی سے سگنیفائی ہو رہا ہوتا ہے, وہ سگنیفائر ہوتا ہے, اور ایک سائڈ پہ آبجیکٹ ہوتا ہے جو اس کو جو سگنیفیکیشن کر رہا ہوتا ہے. ہر ایک چیز کو ہم نے ایک لنگوسٹک یونٹ دے دیا ہوا, اور وہ اپنی مرضی سے دے دیا ہوا. اور سوسر اور پرس کے بعد ایک اور فلاسفر ہے, اور میں آپ لوگوں کی شکلیں نہیں دیکھ سکتی, اور یہ بہت بڑا المیہ ہوتا ہے کہ آپ آڈینس جو ہے ان کی آنکھوں میں نہ دیکھ سکیں کہ وہ کہاں ہیں, ہم ایک پیج پہ ہیں, فریکوینسی میچ کر رہی ہے, بات آگے چل رہی ہے. تو میں صرف گیس کر رہی ہوں کہ سوزر کی سگنیفیکیشن کے بعد اب ہم ریڈی ہیں کہ ہم ایک اور سیمیوٹیشن کی بات کو سمجھ لیں, فیک نیوز کو سمجھنے کے لیے, کہ یہ جو سگنیفیکیشن کا چکر ہے یہ کیسے ہیلپ کرتا ہے ایک ریالٹی کی ٹریٹمنٹ, کیونکہ فیک نیوز جو ہے وہ ریالٹی کی ٹریٹمنٹ ہے. ان صاحب کا نام ہے رونلڈ بارتھ, اور انہوں نے سیمیوٹک کی تھیری دی ہے ڈینوٹیشن, کونوٹیشن اور میتھ کی. تینوں بہت کامن لفظ ہیں, ان کو ہم اگلی سلائیڈ پہ جو ہے ان کی کیٹیگریز جو ہے وہ بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ وہ کہتے کیا ہیں. سوسر سے آگے بڑھ کر انہوں نے ایسا کیا کہہ دیا ہے کہ اس کا تو یہ کہنا ہے کہ دنیا میں جو بھی چیز ہے, چاہے وہ جگہ گھیرتی ہے, شکل رکھتی ہے, اسمیل رکھتی ہے, بالکل کانکریٹ ہے, اور یا وہ ایبسٹریکٹ ہے جیسے کہ ہمارے خیال ہے, ہمارے جذبات ہے, اس ہر چیز کو ہم نے ایک نام دیا ہوا ہے, اور اس نام کو ہم لنگوسٹک یونٹ کہتے ہیں, اور اس پروسیس کو ہم سگنیفیکیشن کہتے ہیں. اور یہ نام دینے کا پروسیس جو ہے بیسیکلی ہماری پوری انڈرسٹینڈنگ پہ حاوی ہو جاتا ہے. یہ پریکرسر ہے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوگی کیا, ہم کیا انڈرسٹینڈ کریں گے اور کیسے انڈرسٹینڈ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ امبارڈیڈ ہے اور کلچرلی سچویٹڈ ہے. تو بارتھ صاحب کہتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو ہز تھیری, یعنی بارتھ کی تھیری, کے دا سگنیفائڈ can sometime exist independently of language and social construct, whereas the signifier is intrinsically bound to these construct. اب یہ پہلی بات میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو اینٹی ہے, جو آبجیکٹ ہے, چاہے وہ آئیڈیا ہے یا کوئی چیز ہے, یہ ایگزسٹ ہی اسی لیے کرتا ہے کیونکہ میں نے اسے نام دیا ہے. تو بارتھ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی صاحب, یہ اکیلے بھی ایگزسٹ کر سکتا ہے. آپ نے اس کو نام دے کر اس کی بہت مہربانی کی, لیکن آپ کے نام دیے بغیر بھی بلی ایگزسٹ کرنی ہی تھی, دریا نے ہونا ہی تھا, پہاڑ بھی ہونے تھے, ہنسنا, رونا, محبت, نفرت, پیار, غصہ, گلہ, یہ سارے جذبات بھی رہنے تھے. یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ نے نام دے کے ان پر کوئی احسان نہیں کیا ہوا, یہ آپ کے نام دیے بغیر بھی رہ جانے تھے اور ایگزسٹ کرنے تھے. ہاں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو کہ آپ نے بنائی بھی خود اور ان کو نام بھی خود دیا, تو وہ ایک بات ہے. لیکن انٹرنزکلی کچھ ہماری چیزیں سائن ایسے ہوتے ہیں جو ایگزسٹ کر سکتے ہیں بغیر ان کی سگنیفیکیشن کے. اگلی بات یہ ہے کہ دا ریلیشن بٹوین دا سگنیفائر اینڈ سگنیفائڈ از فنڈامنٹلی آربیٹری. یہ تو ہم بات کر چکے ہیں کہ اس کی کوئی لاجیکل جسٹیفیکیشن نہیں ہے, یہ آربیٹریری ہے.
So this means that there is no inherent reason why a specific signifier is used to represent a particular signified. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ایک شیشے کے ایک اتنے بڑے برتن کو گلاس کیوں کہتے ہیں اور اس سے بڑے برتن کو جگ کیوں کہتے ہیں، اس کی کوئی پرٹیکولر ریزن ہے ہی نہیں. تو آپ کی مرضی ہے، اگر آپ کے اندر اتنی کولیکٹیو ہارمنی ہے تو آپ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں، آپ چینج بھی کر لیں گے. اور یہ ایکسپیریمنٹیشن ایک نئی زبان بنانے کا، لارڈ آف دا رنگ کا جو رائٹر ہے، اب اس کا نام نہیں میرے ذہن میں آ رہا، اس نے یہ ایکسپیریمنٹیشن کیا، اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک نئی لینگویج بنائی. اور بیسیکلی وہ ایک نئی لینگویج ہی بنا رہا تھا، اور وہ لینگویج وہ اس گروپ میں بولی بھی جاتی تھی. وہ 7-8 لوگوں کا گروپ تھا، اور وہ جو نئی زبان انہوں نے بنائی تھی، جو کہ جس کا ایک ایک کوڈ انہوں نے، ایک ایک لنگوسٹک یونٹ انہوں نے خود بنایا ہوا تھا، ایک ایک چیز کو جو بھی جس طرح سگنیفائی کرنا تھا وہ انہوں نے خود بنایا ہوا تھا، اور وہ بالکل ڈفرینٹ تھا جو زبان وہ آلریڈی بولتے تھے. اور اس کی بیس پر پھر اس نے ایک پوری دنیا بنائی، اور اس نقشے پہ جب وہ پوری دنیا بنا چکا تو لوگوں نے کہا کہ یہ پاگل ہے. اور کہیں پھر بعد میں جا کر وہ اس کی زبان تو کام نہیں آئی، اس کا نقشہ تو کام نہیں آیا، لیکن وہ لارڈ آف دا رنگ کی سیریز جو ہے وہ بہت کام آ گئی، اس کی آنے والی نسلوں کو اچھا خاصا جو ہے وہ ریونیو جو ہے وہ دے گئی. وہ اس کا پرائمری مقصد جو ہے وہ ڈواف اور ڈیفرنٹ قسم کی ریسز اور ڈیفرنٹ قسم کے لوگ اور دنیا کے ڈیفرنٹ ٹوٹے بنا کر کہانی گھڑنا نہیں تھا. وہ ڈیفرنٹ قسم کی جیوگرافک جو امیجنری جیوگرافیکل لوکیشنز کے ساتھ وہ زبان کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ لفظوں کو نئی سگنیفیکیشن دینے کی کوشش کر رہا تھا. تو اگر بات کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو سگنیفائر ہوتے ہیں is used to represent a particular، جو یہ اس کی کوئی انہیرنٹ ریزن نہیں ہوتی ہے، تو یہ بالکل انڈرسٹینڈیبل ہے اور ہم اسے سمجھتے ہیں. So language and culture dictate these connections, and there are multiple ways to express single signified, each being equally valid. اب یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ایز اے جرنلسٹ آپ کے لیے، کہ جب بھی ہم ایک اینٹی کو ملٹیپل طریقے سے سگنیفائی کر سکتے ہیں، اور یہ جو کوالٹی ہے یہ آف کورس ہمارا جو اسپیکٹرم ہے اس کو براڈ کر دیتی ہے، کہ ہم کس طرح سے ایک آئیڈیا، ایک ایکسپریشن، ایک ایموشن، اس کو ہم ملٹیپل طریقے سے بتا سکتے ہیں. تو ملٹیپل طریقے سے بتانا جو ہے وہ جھوٹ تو نہیں ہوگا، وہ جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ملٹیپل طریقے سے بتانا اور پھر اس میں اپنی انٹینٹ اور پرپس کو شامل کرنا، وہ اس کی آپ نے ٹریٹمنٹ کر دی ہے. اب آپ کا انٹینٹ اور پرپس بہت اچھا ہے تو اس ٹریٹمنٹ کو ٹھیک ہے، آپ بڑی اچھی کوئی کہانی لکھ رہے ہوں گے، آپ شاعری کر رہے ہوں گے، آپ کوئی چیز ایجاد کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہوں گے، آپ اپنے کمرے میں دیوار کے اوپر کوئی راکٹ یا کسی اور چیز کا کوئی آئیڈیا بنا رہے ہوں گے کہ نئی سگنیفیکیشن دے رہے ہوں گے. لیکن اگر آپ کی انٹینٹ اور آپ کا پرپس جو ہے وہ ہے مجھے ایموشنلی اور سائیکولوجیکلی چارج اور ایلیویٹ کرنا، اور نہ صرف یہ کہ اس کو بڑھانا، بلکہ اس میں سے بھی میرے سے وہ انفیرنس کرانا جو کہ آپ کی انٹینٹ ہے، یہ ہیلدی اپروچ نہیں ہے. اس سے ہو یہ سکتا ہے کہ آپ کے پاس اتنی بڑی طاقت ہے، آپ کے پاس اتنی بڑی اس بات کی قابلیت ہے کہ اگر آپ ہر بات کی ایک نئی سگنیفیکیشن دینے پہ آ جائیں گے تو آپ تو پوری جو سوسائٹی ہے اس کو اپنے پیچھے لگا لیں گے. ایک نئی بات کر کے، ایک بات کو ایک نئے طریقے سے کر کے، اپنی اپیرنس ایک سرٹن انداز میں کر کے، اور خاص طور پہ وہ بات کر کے جو میں سننا چاہتی ہوں، اور خاص طور پہ وہ بات اس طریقے سے کر کے جو میرے دماغ کو جو ہے وہ کمفرٹ میں رکھتی ہے، میرا کوگنیٹو لوڈ جو ہے وہ منیمائز رہتا ہے، افیکٹو فلٹر لوور رہتا ہے. تو آپ ایک سینیکل پلان کا پھر حصہ ہیں. اگر آپ کی انٹینشن جو ہے وہ صرف آپ کی سیلف سرونگ ہے کہ جی میں یہ چاہتا یا چاہتی ہوں تو یہ ہو جائے، تو وہ نیگیٹو ہے. اسی لیے اسی پروسیس کو ایک ڈائمینشن میں آرٹ کہتے ہیں اور ایک ڈائمینشن میں اسے فیک نیوز کہتے ہیں. پروسیس ایک ہی ہے،
نئی باتیں گھڑنا، گھڑی ہوئی باتوں کو نئے طریقوں سے کرنا، نئے طریقے سے کی ہوئی باتوں میں ری سیمنٹائزیشن اور ڈی سیمنٹائزیشن کرنا. مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے، ہم سب ایڈلٹ ہیں، ہم یہ بات کر سکتے ہیں. ہمارے ایک لفظ ہے جیسے کبھی استعمال ہوتا تھا چیئرفل کے لیے نا. آپ کو اگر پرانی برٹش ڈکشنری میں یہ لفظ مل جائے گا، گے کا لفظ، اور اس کو باقاعدہ استعمال کیا جاتا تھا کہ خوش باش، چیئرفل. آج اس کے ساتھ اس کے میننگز جو ہیں، جو ایسوسیٹڈ تھے، جو اس وقت ایسوسیٹ کیے گئے تھے، آہستہ آہستہ رپڈ آف ہو گئے ہیں، اور آج ہمارے دماغ میں اس کے ساتھ ایک بالکل ڈفرینٹ سگنیفیکیشن ہوتی ہے. تو یہ پاسبل ہے، یہ ہیومنلی پاسبل ہے کہ آپ ایک لفظ کی، آپ ایک اینٹی کی آج کی آئیڈینٹی جو ہے، آپ اس کو چھین کر اس کو ایک نئی آئیڈینٹی دے دیں. شرط یہ ہے کہ آپ فوراً چھین کر گلاس کو کپ اور کپ کو گلاس کہیں گے تو میرا دماغ مانے گا نہیں. اور یہ سارا کھیل دماغ سے دماغ تک ہے، زبردستی اس میں نہیں ہے. سارے کا سارا جو پوسٹ ٹروتھ فینومینا ہے وہ برین ٹو برین ہے، جس میں منہ سے کچھ نہیں کہنا ہے کہ اچھا جی آج میں آپ کو ایک فیک نیوز سنانے لگی ہوں اور میں نے یہ اتنے محنت سے گھڑی ہے اور یہ اس کے پیرامیٹر ہیں اور یہ میں اس میں ٹول یوز کر رہی ہوں، تو برائے مہربانی سے قبول کریے. تو آپ جب پہلے یہ کہہ دیں گے کہ یہ فیک نیوز سنانے لگی ہوں تو میرا دماغ تو فوراً ہی اس کا تو وہ تو اتنا ان کنٹرول ہے، وہ تو بالکل بھی نہیں اس طرح. تو یہ تو بات یہ ہے کہ آپ نے بات کر جانی ہے، بات میرے تک پہنچ جانی ہے، اور یہ دو دماغوں کے درمیان میں ایک کھیل ہے، اور جس کو اس کھیل کی زیادہ سمجھ ہے وہ دوسرے دماغوں سے کھیل جاتا ہے. اور ہم اپنی زندگی میں ہم نے دیکھا ہے، ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ لفظ جو ہیں جن کو ہم سگنیفائر کہتے ہیں سیمیوٹک کی زبان میں، لنگوسٹک اینٹی کہتے ہیں، لنگوسٹک یونٹ کہتے ہیں، وہ ریسیمنٹائز اور ڈیسیمنٹائز ہوتے ہیں. وہ کبھی ان کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کا مطلب چینج ہو جاتا ہے. وہ ایک بالکل ڈفرینٹ کنٹیکسچل ریلیونس میں یوز ہو رہے ہوتے ہیں، وہ اس طرح یوز ہی نہیں ہو رہے ہوتے جو کبھی کسی زمانے میں ہو رہے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ اور بہت سی مثالیں ہیں، لیکن آئی ہوپ کہ یہ بات جو ہے ہمیں یہاں یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ سارے کا سارا جو چکر ہے یہ نئی ایسوسیشنز سگنیفیکیشن کے ساتھ ڈالنے کا، اور پھر ان نئی ایسوسیشنز میں سے اور بھی نئی ایسوسیشنز کو نکالنے کا. تو یہ نئی ایسوسیشنز جو ہے، جو کہ سوسر کہتا ہے کہ یہ کنیکشن ہے سگنیفائر اور سگنیفائڈ کا، ایک سائن جو ہے اس کو ہم نے کوئی ایک لنگوسٹک یونٹ اس آبجیکٹ کو ریفر کر رہا ہے تو وہ ایک پروسیس ہے سگنیفیکیشن کا. تو بارتھ نے یہ کہا ہے کہ یہ جو سگنیفیکیشن کا پروسیس ہے اس کو آپ 3 طرح سے جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، ڈینوٹیشن میں، کونوٹیشن میں اور میتھ میں. ڈینوٹیشن وہ ہوتی ہے جو کہ عام انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، بالکل جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹریٹ کنیکشن ہے، جس کی کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ایک کپ ایک ایز اے آبجیکٹ پڑا ہوا ہے، اور ایک کپ جو میرے منہ سے نکل رہا ہے، CUP، اور یہ ایک لنگوسٹک یونٹ ہے، اور ان دونوں کے درمیان بڑا ڈائریکٹ سا کنیکشن ہے. تو یہ تو ہو گئی اس کی ڈینوٹیشن. جو ہی لفظ کپ نکلا دماغ میں کپ آیا، بلی، اور پھر یہ کنیکشن اس طرح بھی اسٹریٹ ہو گیا کہ بلی اگر منہ سے نہیں تو بلی کہیں لکھی ہوئی پڑی ہے، لکھی ہوا ہے، لفظ لکھا ہوا ہے، میں نے اسے پڑھا ہے تو دماغ میں بلی کا کانسیپٹ آ گیا. بلی کی تصویر دیکھی تو وہ پھر بلی سمجھ میں آ گئی. تو یہ کنیکشن تو ہو گیا اسٹریٹ کنیکشن بٹوین سگنیفائر اور سگنیفائڈ. یہ بالکل اس کو ہم اس اسٹریٹ کنیکشن کو جو ہے وہ کہتے ہیں امیجیٹ لٹرل یا لیکسیکل جو ہے وہ کنیکشن. بالکل امیجیٹ کنیکشن ہے، بالکل لٹرل ہے، اور ڈکشنری میں آپ کو لیکسیکون میں یہ بھی آرام سے مل جاتا ہے. لیکسیکون ہوتا ہی ڈائریکٹ ڈینوٹیشن پہ ہے، وہ کیا چیز کو ڈینوٹ کر رہی ہے. کونوٹیشن جو ہے وہ اس سے تھوڑا سا آگے کا کام ہے. کونوٹیشن میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے ایک آبجیکٹ کو ایک سائن الاٹ کر دیا، ہم نے
فائر بتا دیا کہ یہ سگنیفائڈ ہے، یہ سگنیفائر ہے، اور اس سے ہم نے ایک نیا کانسیپٹ بنا لیا. اس نئے کانسیپٹ سے آگے نئے کانسیپٹ بنانا جو ہے وہ کونوٹیشن اس کی ہو جاتی ہے، اور اس کو ہم سیمیوٹک ویب بھی کہتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ اگر 1 منٹ کے لیے امیجن کریں تو آپ اگر سوچیں بارش، اور اس کے بعد آپ نے بغیر اپنے جو ہے وہ خود کو یہ بتائے ہوئے کہ آپ اس خود کو کمانڈ کر رہے ہیں، بارش کے ساتھ ہر بندے کے ساتھ ریلیٹڈ ایک نیا کانسیپٹ آئے گا، اور اس کانسیپٹ کو اگر ذہن میں رکھیں گے تو اس سے ریلیٹڈ ایک نیا کانسیپٹ آئے گا، اور اس کانسیپٹ کو دیکھیں گے تو ایک نیا کانسیپٹ، اور یہ ایک چین بنتی جائے گی بالکل ایسے کہ، اور وہ سب آپس میں انٹر لنکڈ ہوں گے. کسی کے دماغ میں بارش کے فوراً بعد پکوڑے آئیں گے، کسی کے بعد دماغ میں بارش کے ڈیپینڈ کے پکوڑوں کے بعد ایک لمبی واک آتی ہے، یا واک کے بعد سے پہلے پکوڑے آتے ہیں. کسی کے دماغ میں رومانس آ جائے گا، کسی کے دماغ میں آ جائے گا کہ فلاں جگہ پہ پانی کھڑا ہو جائے گا اور وہاں سے گزرنا کیسے. لیکن وہ بہت کوئک ہوگا، وہ بہت کنیکٹڈ ہوگا، لیکن ڈفرینٹ کانسیپٹ ہوں گے. بارش کا پکوڑے سے کیا لینا دینا ہے؟ تو پھر بارش جو ہے وہ ایک دم سے کنیکشن کیوں کریٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ؟ کیونکہ وہ ایک کلچرل اور سوشل کنسٹرکٹ ہے، اور یہ کلچرل اور سوشل کنسٹرکٹ جو ہے وہ یہ کونوٹیشن ہے. یہ ڈائریکٹ ڈینوٹ نہیں کرتی. آپ کو بارش اگر آپ ڈکشنری میں ڈھونڈیں تو آپ کو اس کے ساتھ ایسی کوئی مطلب نہیں ملے گا. آپ کو اس کے ساتھ کوئی فوڈ آئٹم نہیں ملے گا بارش کے ساتھ، آپ کو بارش کے ساتھ کوئی ایموشن وہاں پہ نہیں ملیں گے. لیکن ہیومن مائنڈ جو ہے وہ اتنی ایک کننگ مشین ہے کہ ہم ایک کانسیپٹ کے ساتھ ایسوسیٹڈ اپیرنٹلی ان لنکڈ اور ان ہنج کانسیپٹ جو ہے ان کو بھی کنیکٹ کر لیتے ہیں. اور جب ان کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں تو وہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ کنیکٹ کرنے والے کو بھی سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں، اور آگے آرٹیکولیٹ بھی ہو جاتے ہیں، اگلے بندے کو بھی سمجھ آ رہے ہوتے ہیں. اور تیسری اس نے چیز کہا کہ جب ہم ڈینوٹیشن ہو جاتی ہے، ایک اسٹریٹ لائن پہ ہم لیکزیکلی ڈیفائن کر دیتے ہیں جی کہ یہ جو چیز تھی، یہ جو آئیڈیا تھا، اس کو ہم نے یہ ڈکشنری میں نام دیا ہوا ہے، اور ہر چیز کو ہم نے دیا ہوا ہے، اسی کو مل کے زبان بنتی ہے. کونوٹیشن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو چیز تھی اس کو جو ہم نے نام دیا ہوا ہے وہ تو ٹھیک ہے، پر اس نام کے بھی آگے سے ہم 100 نام رکھ سکتے ہیں، ان باتوں میں سے بھی آگے سے ہم 100 باتیں نکال سکتے ہیں. اور تیسری ڈگری اس کی یہ ہوتی ہے، اور یہ جرنلزم میں بہت عام ہے، بہت آپ اسے کرتے بھی ہوں گے، لیکن آپ نے کبھی اس جارگن کے ساتھ نہیں سوچا ہوگا کہ اچھا میں یہ کر رہا ہوں. وہ ہے متھ جو ہے، اور یہ وہ والی میتھولوجی نہیں ہے گریک اور ہندو میتھولوجی، وہ میتھولوجیز اور ہیں. متھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو انسائکلوپیڈیک نالج ہے نا، وہ نالج جو برین کے اندر سٹور ہو گئی ہوئی ہے، اس نالج کو یوز کرتے ہوئے آپ ڈینوٹیشن کے تو وہ تو پہلی سٹیج ہو گئی، آپ ایکوائرڈ کونوٹیشنز کی بھی آگے سے ڈفرینٹ ملٹی لیئرڈ انڈرسٹینڈنگز بنا رہے ہوتے ہیں، ملٹی لیئرڈ انڈرسٹینڈنگز ہو رہی ہوتی. اگر ایک لفظ ہے کار، وہ سگنیفائی کر رہی ہے ایک ایکچوئل کار کو، ڈائریکٹ کنیکشن، ڈائریکٹ ڈینوٹیشن، اچھا یہ کار ہے، یہ کار. کونوٹیشن میں آپ نے اس کار کو جوڑ دیا سفر سے، بالکل دماغ میں جانے والی بات ہے. 2 ڈفرینٹ لنگوسٹک یونٹ ہیں، ڈکشنری میں دونوں کا بالکل ڈفرینٹ مطلب ہے، لیکن کونوٹیشن میں دونوں ملتے ہیں. متھ میں اگر آپ اس کار کے سفر کو یہ کہہ گئے کہ زندگی کا سفر بڑا مشکل ہے اور زندگی بڑی دشوار ہے، اس سے بھی آگے، اور یہ چین چل رہی ہے کار کی، ایک وہیکل کی، اور وہ تیسری لیئر پہ پہنچتے پہنچتے زندگی کا دشوار سفر بن گئی یا خوشگوار سفر بن گئی. اور وہ خوشگوار سفر جو ہے وہ پیچ دار راہوں پہ گزرتے ہوئے، ان دیکھے موڑوں سے ہوتے ہوئے، بات کہاں ختم ہوگی؟ اور وہ اس کی ساری انڈرسٹینڈنگ بیس کہاں پہ کرتی ہے؟ ایک سفر اور ایک جرنی کی انڈرسٹینڈنگ پہ.
اور جرنی کیا ہے, وہ ٹریگر کہاں سے ہوا, ایک وہیکل سے, ایک مین میڈ مشین سے. اور کہاں ہم پہنچے, تو ہم نے زمانوں کو, جہانوں کو, سفر کو اور زندگی کو اٹ سیلف ایک سفر کے میٹافر میں ڈال لیا. زندگی جو ہے وہ اٹ سیلف ایک جرنی ہے. تو یہ آپ روٹین میں کرتے ہوں گے. اتنا امیجنیٹو جو ہے وہ آج کی جرنلزم میں ہونا پڑتا ہے. یہ اور سوال ہے کہ کیا اتنا امیجنیٹو ہونا, اتنا ریٹوریکل اور میٹافوریکل ہونا صحیح ہے یا نہیں ہے. کیونکہ آپ جب میٹافوریکل ہوتے ہیں تو پھر آپ میٹافر یوز کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہم نے ویکل کی طرف سے ہم نے جرنی کا میٹافر یوز کرتے ہوئے لائف کو اس کے ساتھ سگنیفائی کر دیا. پھر اگر ہم لائف کو بھی آگے سے کرنا چاہیں تو ہم لائف اور آفٹر لائف کو ملا سکتے ہیں. پھر ہم لائف اور پیرالل لائف کو ملا سکتے ہیں. اور پھر جب ہم زندگی کے سفر کی بات کریں گے تو سفر کی دشواریاں جو ہیں, وہ دشواریاں, پھر اگلی فکرہ یہ ہو سکتا ہے دشواریوں کا بوجھ ہے اور بوجھ ہمارے کندھوں پہ ہے. تو ایک تو سفر کی دشواری کوئی کانکریٹ چیز نہیں ہے, فزیکل چیز نہیں ہے, نہ وہ بوجھ آپ نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے, نہ بوجھ آپ اسے محسوس کر سکتے ہیں. وہی بوجھ آپ نے اٹھایا اور آپ کے کندھوں پہ بھی آ گیا. تو اس سے آپ میٹافوریکل لینگویج یوز کرتے ہیں, آپ پنز یوز کرتے ہیں, آپ جوک یوز کرتے ہیں, آپ نیریٹو گھڑتے ہیں. اور یہ جرنلسٹ کا کام نہیں ہے. اب اس پہ میرے پہ غصہ کوئی نہ کرے, کیونکہ اگر آپ جرنلزم میں ہیں تو پھر انسائکلوپیڈک میننگ اور مائتھولوجیز کریٹ کرنا آپ کا کام نہیں ہے. آپ ڈینوٹیشن بہت بیسک ہے, آپ کونوٹیشن تک رہیے. جہاں آپ کونوٹیشن سے آگے نیریٹو کریٹ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر نیریٹو کریٹ کرنا تو کہانی گھڑنا ہے. وہ پڑھنے میں خوبصورت ہو سکتی ہے, وہ سننے میں خوبصورت ہو سکتی ہے, وہ کسی مشاعرے میں پڑھی جا سکتی ہے, وہ پینٹ کی جا سکتی ہے, اس کو داد دی جا سکتی ہے, پر وہ خبر نہیں ہو سکتی. خبر کا تو میتھیکل کونوٹیشن سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک ہجوم ہے اس پر لاٹھی چارج ہو گیا, ایک خبر ہے, یہ تو ہوگی ڈائریکٹ ڈینوٹیشن کی خبر. آپ اس میں کونوٹیشن چلو تھوڑی سی ایڈ کر دو کہ ایک چارجڈ موب پر پولیس کا لاٹھی چارج ہو گیا. لفظ چارجڈ اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دو, حالانکہ کوئی تک اس کی بھی نہیں بنتی. موب تھا, اس پہ لاٹھی چارج ہوا, وہ چارج تھا یا نہیں تھا, اس سے ایک خبر دینے والے کا کیا لینا دینا ہے. آپ خبر دیں, اور اگر اس کا ویژول ہے تو ویژول دیں, تو ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد سننے والا دیکھ لے گا. تو آپ میکسیمم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک ہاں ایک اور چیز جی, جم غفیر تھا, اس جلسے میں جم غفیر تھا. پہلے تو ہم جم غفیر کو ڈیفائن کریں گے, اور اگر آپ سیمیوٹک اور لنگوسٹک کی ٹرم میں جم غفیر ڈیفائن کریں گے تو اس کی کوئی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے. کس کو آپ کہیں گے؟ 1 ملین کو آپ جم غفیر کہیں گے؟ 100 بندہ اکٹھا ہو جائے گا تو جم غفیر ہوگا؟ کتنا ہوگا؟ 10 لاکھ بندے کو جم غفیر کہیں گے؟ تو اس جلسے میں جم غفیر تھا یا نہیں تھا؟ تو اتنا برداشت ہو جاتا ہے. یہ کونوٹیشن ہے. یہ اور سمپل ڈینوٹیشن پہ خبر پڑھنا ویسے پریکٹیکلی ہونا تو آئیڈیلی چاہیے, لیکن پاسبل نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس کے ساتھ جم غفیر کے ساتھ آپ اس میں ساتھ میں اپنی اور انڈرسٹینڈنگ جو کہ ساری آپس میں ریلیٹیبل ہے. ابھی تک ہم نے جو بھی بات کی ہے یہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں, ان میں سے کچھ بھی جھوٹ نہیں ہے. آپ آپس میں بھی یہ بات کریں گے تو اس پہ بحث ہو سکتی ہے, جھوٹ نہیں ہو سکتی. بحث ضرور ہو سکتی ہے کہ جی اس خبر کی کیا ضرورت تھی کہ پولیس نے فلاں جلسے میں ایک چارجڈ موب کے اوپر لاٹھی چارج کی. چارج موب کیا, اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ موب کب چارج ہوتا ہے؟ کس موب کو آپ چارج کہتے ہیں؟ کیا ہاتھوں میں پیٹرول بم پکڑے ہوئے تھے انہوں نے؟ کیا کیسے چارج وہ ہو گیا؟ کیا کر رہے تھے وہ؟ اگر چارج تھے تو پھر چارج ہونے کی ایک اپنی وہ ڈیفینیشن بھی ہے, اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ بھی ہے.
ٹھیک ہے، مجھ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ہم کویسچن آنسر کب سٹارٹ کرتے ہیں. میں تھوڑا سا اس کو سم اپ کر کے تو اس کے بعد پھر ہم تو ابھی تک جو ہے وہ یہی ہے کہ فیک نیوز بیسیکلی وہاں پہ ہو جاتی ہے جہاں آپ ملٹیپل کونوٹیشن میں چلے جاتے ہیں اور متھ کو جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں. اور متھ کو ایڈ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ میٹافرز، پنز اور جوکس جو ہے یا نیریٹو کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کونوٹیشن جو ہوتی ہے اس کا تھرڈ لیئر میں یہاں پہ ہے کہ کونوٹیشن میں آپ ناول آئیڈیاز دیتے ہیں، امیجینیشن اور فکشن کی بات ہوتی ہے. متھ میں جو ہے وہ باقاعدہ فلوسافیکل ہو جاتے ہیں، آپ کے اندر کا فلسفی جاگ جاتا ہے، آپ زمین اور آسمان کے بارے میں ایسے ایسے نئے جہان بنانے کی کوشش کر دیتے ہیں. تو اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر میں صحیح جگہ پہ نہیں ہوں. زمین اور آسمان کے نئے جہان بنانا جرنلزم میں نہیں ہے. جو ڈینوٹیشن میں آپ بتاتے ہو کہ یہ ریالٹی ہے، وہ آپ کی اپنی ریالٹی، آور ریالٹی ہو سکتی ہے. کونوٹیشن ہوتی ہے ایکسٹینڈڈ ریالٹی، اور جب آپ اس کو کونوٹیشن سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں تو پھر آپ انٹرپریٹیشن کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا سچ ہو سکتا ہے. سچ ہے، ایکسٹینڈڈ سچ ہے، اور پھر ایک چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی اور یہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ یہ سچ ہو سکتا ہے، یہ بھی سچ ہو سکتا ہے، یہ سچ کیوں نہیں ہو سکتا ہے. میں 1 منٹ میں ٹھیک ہے، میں 2 منٹ میں اور لوں گی. میں صرف آپ کو یہ ہم پہلے اس پہ بات کر چکے ہوئے ہیں کہ ٹروتھ، آور ٹروتھ اور نون ٹروتھ کی بحث جو ہے وہ یہیں سے شروع ہوتی ہے جب آپ ڈینوٹیشن، کونوٹیشن اور پھر اس کی اگلی لیئر کی سگنیفیکیشن پہ چلے جاتے ہیں. سگنیفیکیشن بہرحال وہی ہے کہ ہم نے ہر آئیڈیا، ہر چیز کو اپنی انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے ایک لنگوسٹک اینٹی دی ہوئی ہے. چونکہ وہ ہم نے دی ہوئی ہے، وہ ہمیں یہ قابلیت دے دیتی ہے کہ پھر ہم اسے مینوپولیٹ کر کے جس چیز کو ہم جو کچھ کہنا چاہیں وہ کہہ دیں، کیونکہ ہمارا دماغ اس کو سمجھنے کی بھی قابل ہے اور کرنے کی بھی قابل ہے. تو اس سے ہم ویریفیکیٹری جو ہے وہ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں. ویریفیکیٹری اور ویریفائیبل سٹیٹمنٹس میں یہ فرق ہے کہ ویریفائیبل جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ وہ ویریفائی ہو سکتی ہے تھرو انڈیپینڈنٹ سورسز. ویریفیکیٹری وہ ہوتی ہے جس کے اندر آپ نے ہلکی پھلکی سی کونوٹیشن ایکسٹرا ایڈ کر کے تھوڑی بہت فلسفی اور مائتھولوجی اور متھ اور انسائکلوپیڈیک نالج ایڈ کر کے پہلے سے ہی مجھے ہنٹ کر دیا ہوا ہوتا ہے کہ یہ سچ ہے، تم نے اس سچ کی طرف جانا ہے، اور میرے دماغ کو گائیڈ کر دیا ہوا ہوتا ہے. تو جو گائیڈڈ خبر ہوتی ہے وہ فریز ہوتی ہے باقاعدہ اس انداز میں کہ اس کے اندر پہلے ہی بتا دیا ہوا ہوتا ہے کہ آپ نے کون سا ٹرن کہاں لینا ہے، کیا کرنا ہے، اور آپ کی انٹرپریٹیشن پریکٹیکلی ہونی کیا چاہیے. اور وی ول ویریڈکٹری ماڈل جو ہے وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا. ہم پوسٹ ٹروتھ ایرا کے اس پہ ختم کرتے ہیں، اور اس پہ جو ہے اور کل کے دن میں ہم فیک نیوز دیکھنے میں کیسی لگتی ہے، بنتی کیسے ہے، اور اس کے بعد خبر کی صورت میں آتی ہے تو وہ کیسی ہوتی ہے، کن کن چیزوں سے ڈیٹیکٹ ہو سکتی ہے، کون سی چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں جب ہم فیک نیوز بناتے ہیں. تو کل جو ہے ہم وہاں پہ اس کو وہاں سے شروع کر لیں گے. آپ کا بہت شکریہ. امید کرتی ہوں کہ بہت زیادہ آپ کے لیے وہ نہیں ہوگا، بوجھ نہیں بنا ہوگا. میں نے بہت سادہ اور آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کی ہوگی، اور میرا پرپس یہ تھا کہ اگر یہ ایمبیگوٹی ہے کہ فیک نیوز جو ہے وہ جھوٹ ہے، اور ہر فیک نیوز بنانے والا پتلی گلی سے یہ کہہ کے بچ کے نکل جائے گا کہ یہ جھوٹ تو نہیں ہے، تو پہلی بات تو وہیں ختم ہو جاتی ہے کہ بھائی جھوٹ تو جھوٹ ہے، یہ فیک نیوز ہے، یہ سچ ہے اور اس کی تم نے ٹریٹمنٹ کی ہوئی. تو کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اور ضرور ہوگی، تو ہم اس پورے ٹریٹمنٹ پلان کو جو ہے وہ دیکھیں گے. آج کا جو تھا وہ تھیوریٹیکل تھا کہ کہاں سے سٹارٹ ہوئی، کیسے سٹارٹ ہوئی، اور بیسیکلی میرے سبجیکٹ ایریا میں اس کو سمجھ کیسے سکتی ہوں. تو کل جو ہے پھر ہم اس کو بہت اور جو ہے وہ الیبوریٹ کریں گے کہ وہ پھر بنتی کیسے. وہ آج کی اس سے تو ہماری کافی ہیلپ ہو چکی ہوگی. بہت شکریہ، بہت مہربانی. میرے سے ٹائم مینیج کرنے میں تھوڑا سا پرابلم ہو گیا. میں
ہوسٹ جو ہیں ان کو شاہد اجمل صاحب کو میں جو ہے وہ مائک دیتی ہوں. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ ضرور مجھے بتائے. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, واز اے ونڈرفل ڈسکشن. اور بہت ساری ایسی چیزیں سننے کو ملیں جس کے لیے ایک پوری کتاب پڑھنے کی ضرورت تھی. ہمارے ساتھ بہت سینئر رپورٹرز بھی ہیں, پروڈیوسرز بھی ہیں, جن کو ہم نے پہلے بھی انٹروڈیوس کیا. اگر آپ لوگ اجازت دیں تو پہلا سوال میں کر لیں. تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہم 2-4 سوال کچھ کریں, اس کے بعد پھر اکٹھے لنچ بھی کریں گے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے ایک جگہ پر یہ بھی کہا کہ جو نیریٹو بلڈنگ ہے, آبویسلی جب آپ اس کے اندر اپنا انالیسس شامل کرتے ہیں تو وہ نیریٹو بن جاتا ہے. لیکن پوری دنیا کے اندر جو گورنمنٹس ہیں وہ تو چل ہی نیریٹو کے اوپر رہی ہیں. اور پاکستان کے اندر جنرل مشرف کے زمانے کے اندر ہم نے سافٹ امیج کا ایک وہ دیکھا تھا کہ جی سافٹ امیج پاکستان کا ڈیولپ کرنے کے لیے ایک پورا سیل بنا تھا, جس کے اندر جو ہے اس وقت کے انفارمیشن منسٹر بھی تھے, اور یہ جو دانیال چودھری ہیں آج کل ناروال سے جو پولیٹیشین ہے وہ بھی اس کا حصہ تھے. تو مجھے یاد ہے کہ وہ سافٹ امیج کریٹ کرنے کے لیے ایک نیریٹو بلڈنگ سیل بنا تھا, جس کے اندر ماروی میمن بھی تھی, مجھے یاد آ گیا. تو اب اس کا کیا کیا جائے, کیونکہ ہمارے پاس تو جو خبر آتی ہے پی ٹی وی کے پاس, وہ آتی ہی گورنمنٹ فنکشنریز کے پاس سے ہے, اور وہ آلریڈی اس کا ایک نیریٹو سیٹ ہوتا ہے, اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ اس کو ایز اٹ از ہم ایئر کر دیں, اس کے اندر ہم اس کو اس لیول پر ایڈٹ بھی نہیں کریں جہاں پر وہ جو ہے اس کے اندر سے اپنا میسج کنوے کرنا چاہ رہے ہیں. اس کو یہ بہت ٹرکی کویسچن ہے. جی لیکن میں اس کو بہت ارنیسٹلی ایڈریس کرنے کی میں کوشش کرتی ہوں. جی جو پلیز. اسٹیٹ کا جو نیریٹو ہوتا ہے وہ ہر اسٹیٹ کا اپنا ایک نیریٹو ہوتا ہے, اور اسٹیٹ کا نیریٹو جرنلزم کا کارڈر نہیں بنا رہا ہوتا, اسٹیٹ کا نیریٹو تھنک ٹینکس بنا رہے ہوتے ہیں. مجھے نہیں پتا پاکستان میں بنا رہے ہیں, تھنک ٹینک ہیں تو بہت زیادہ, لیکن بنا رہے ہوں گے. تو اگر ایک اور بروٹل فیکٹ ہمارا یہ ہے کہ ہماری اسٹیٹ کا نیریٹو جو ہے وہ جہاں پہ کنوے ہونا چاہیے وہ اس طرح سے کنوے نہیں ہو رہا ہوتا. مثال کے طور پہ کہ آپ سب لوگوں کو لوپ میں لے کے, ایکیڈیمیا کو لوپ میں لے کے, انٹیلیجنشیا کو لوپ میں لے کے, ان سب کو ہم بتائیں کہ ہمارا نیریٹو کبھی بھی 1 سال 2 سال کا نہیں, ہمارا اگلا 10 سال کا پلان کیا ہے, کورس آف ایکشن کیا ہے, کن ملکوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے رہنے والے ہیں, کن ملکوں کے ساتھ ہم تھوڑا سا اس بات پہ نیگوشیٹ کرنے والے ہیں, فلاں چیز پہ ہماری کیا سٹیٹڈ پوزیشن ہونے والی ہے, فلاں بات پہ ہم. تو وہ جو سٹیٹ کا نیریٹو ہے وہ آپ تک کنوے تو کریں گے ہی کریں گے, اگر ہے, نہیں تو پھر وہ اسی طرح ڈیلی بیسس پہ آتا رہے گا اور ہر ہفتے جو ہے وہ ہم تک پہنچتا رہے گا. اس میں ایک جرنلسٹ جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے, جو آپ کی خبر ہے, خبر تو آپ نے لی اپنے 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 کیا اسے کہتے ہیں اپنی سراؤنڈنگ سے, لیکن جو خبر جس کے اندر اسٹیٹ کی ڈائریکشن انوالو ہو جاتی ہیں, اس کے اندر خبر کی ٹریٹمنٹ کی گنجائش بہرحال پڑ جاتی ہے, اور اگر اس کے علاوہ اس کا اور کوئی جواب نہیں ہے. وہاں پہ جو ریالٹی کی ٹریٹمنٹ ہے وہ بہرحال ہوتی ہے, اور وہ ہمیں اس وقت جو ہے نظر آتی ہے, خاص طور پہ غزہ کے جینوسائیڈ کی صورت میں, کہ یو ایس کے اندر خبر جو ہے وہ کس طرح سے اسٹیٹ اس کی ٹریٹمنٹ کروا رہی ہے. اب وہ فیک نیوز ہے تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے میرے اور آپ کے سچ پہ. میرا سچ یہ ہے کہ وہ فیک نیوز ہے, امریکہ کا سچ یہ ہے کہ وہ بالکل اوتھینٹک خبر ہے. تو آپ کا جو جتنا سوال آپ کا ٹرکی تھا, آپ کا جواب بھی اتنا ٹرکی ہے, لیکن میں بھی سمجھ گئی ہوں اور آپ بھی سمجھ گئے ہیں. بہت شکریہ. ٹھیک, آپ آڈینس میں سے ہم چاہ رہے ہیں کہ آغا صاحب, آپ چونکہ آپ خود ایک ٹرکی سبجیکٹ کور کرتے ہیں, آپ خود گورنمنٹ کو کور کرتے ہیں, اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو, اگر کسی نے بھی کویشچن کرنا ہے مائک ہے, ہم 2-3 شارٹ کویشچنز کریں گے, اس کے بعد پھر ہم اس کو اینڈ کر دیں گے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. بیسیکلی بہت اچھی آپ نے کافی چیزیں اس پہ احاطہ کیا ان چیزوں کا, لیکن کیونکہ ہم یہاں زیادہ تر نیوز مین اور کرنٹ افیئرس کے ہم لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ, تو بیسیکلی یہ جو فیک نیوز ہے یہ آج کل کے دور میں مختلف جو چینلز ہیں مختلف ممالک کے کہہ لیں یا ان کے فارن آفیسز کے کہہ لیں یا
تو جو ان کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس کا استعمال ہو رہا ہے، جسے 5th جنریشن بھی آپ کہہ رہے ہیں جن کی. تو نیچرلی اب اس کی ضرورت اس لیے زیادہ محسوس ہو رہی ہے کہ جو نیریٹو آپ کے بارے میں دوسرے ممالک، خاص طور پہ جو آپ کو معاشی طور پر پیچھے کرنا چاہ رہے ہیں یا جن کے اپنے موٹیوز ہیں، ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کو اپنا ایک نیریٹو ایسا بلڈ کرنا ہوتا ہے. نیچرلی وہ اس میں کئی چیزیں حقائق پر مبنی نہیں ہوتی، لیکن آپ نے ان چیزوں کو ضرور پروجیکٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ جو آپ کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہے یا جو آپ کے خلاف ایک پوری وار چل رہی ہے اس حوالے سے، خبروں کے حوالے سے، ان کا مقابلہ کیا جائے. تو بڑی حد تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس چیز کو جان بھی رہے ہوتے ہیں کہ اس میں کئی چیزیں ہم ایگزیجریٹ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اس وقت کی ضرورت ہے، اور اس کے بغیر اگر آپ ان چیزوں کو ان اٹینڈڈ رہنے دیں گے تو نیچرلی وہ آپ کے خلاف ایک ایسا بیانیہ یا ایسا ایک نیریٹو بلڈ ہو جائے گا گلوبلی، عالمی سطح پر، کہ پھر اس کو بہتر کرنے میں آپ کو شاید بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑے. تو اس حوالے سے آپ بتائیں کہ اگر ہم اس چیز کو بالکل اس ایتھیکل اور اس آئیڈیولوجیکل اس وے میں دیکھیں تو وہ نیچرلی ہمارے لیے پھر اتنا زیادہ جو ہے وہ سوٹیبل نہیں ہے اس وقت. تھینک یو سو مچ فار دس کویسچن. یہ بہت، اور یہ اس آج کے اس بات کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے، اور خاص طور پہ جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے یہ ہے پوسٹ ٹروتھ کا فینومینا. ہم ہر حوالے سے جو ہماری کمیونیکیشن وارفیئر ہے وہ ہر حوالے سے چل رہی ہوتی ہے. جیسے کہ وہ لوگ جو کہ اس پورے پروسیس کو سمجھتے ہیں، ہم جب اس نیوز کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو ہم اس کو اپنے طور پہ یہ بالکل نہیں سمجھ رہے ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم وہ کام جو ہے اپنے ملک اور قوم کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی اس سینس میں ایتھیکل آپ کے دماغ میں کوئی امبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے. جیسے ایک فوجی جو ہے وہ ایک نارمل کلنگ تو کلنگ ہوتی ہے، لیکن وہ اس کو جو فرض سونپا جاتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. تو آپ کی بات 100% ٹھیک ہے کہ یہ جو کمیونیکیشن وارفیئر ہے اس میں ہمارے پاس اگر ٹریٹڈ ریالٹی آ رہی ہے تو ہمیں بھی مارکیٹ کے اندر ٹریٹڈ ریالٹی بھیجنی ہی بھیجنی ہے. پرپس جو ہے وہ خاص طور پہ اس پورے پروسیس کو سمجھنے کا ہے کہ ہم تو ٹریٹمنٹ کر پائیں گے، لیکن جو ٹریٹڈ پیسز ہمارے پاس آئیں گے ہم ان کو ڈیٹیکٹ کر پائیں گے. وہ ایز اٹ از ہمارے ہاتھ سے نہیں چلے جائیں گے، اور وہ کہیں نہ کہیں سے ہم انہیں پکڑ پائیں گے. کل کی جو ڈیٹیل ڈسکشن ہے اس میں جہاں پہ یہ سمجھ میں آئے گا کہ کچھ چیزیں ہیں جس کے ساتھ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فیک نیوز ہے اور ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، کیسے ایک پورا میکنزم بنا سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ اس پہ قابو پانا بہت مشکل ہے. تو یہ ایک جنگ کی طرح ہی مسلط کی ہوئی ہے. اس میں ہم انڈیویجول ایتھکس کو ضرور سامنے رکھ سکتے ہیں، خاص طور پہ ڈومیسٹک پالیٹکس میں. مجھے اس میں اگر میرے لیے بہت کلیئر لائن ہے. ڈومیسٹک پالیٹکس میں آپ ریئلسٹک ہو جاؤ. اب اسٹیٹ ٹی وی پہ پھر آپ کہیں گے کہ اس میں بھی ہمارے پاس ریسٹرکشنز ہیں اور میں آپ کی ریالٹیز بہت اچھی طرح سے سمجھتی ہوں، لیکن جتنا ہو سکتے ہیں ہم ہو جائیں. سوشل ایشوز پہ ہو سکتے ہیں، ہم اکنامیکل ایشوز پہ ہو سکتے ہیں، لیکن جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے اس میں بہرحال ہمیں ایک لائن ہر صورت میں فالو کرنی ہوتی ہے. اور میری ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ اس لائن میں بھی تھوڑا سا ہمارے پاس ایمبیگوٹی ہوتی ہے. آپ لوگ بہتر سمجھ رہے ہوں گے کہ بعض اوقات وہ بھی پوری طرح سے ہم تک نہیں پہنچی ہوئی ہوتی. لیکن اس میں بالکل بھی یہ کوئی پرسنلی، اور میں اس کا پورا اونس قبول کرتی ہوں کہ یہاں پہ کوئی ایتھیکل ہونے کا لیکچر جو ہے وہ بالکل نہیں ہے. کیونکہ اگر ایتھک ہم کریں گے تو پھر ایتھک سے وار نہیں ہو سکتی. اور پھر ایتھکس کیا ہے؟ ایتھکس بھی تو ایک آئیڈیا کو سگنیفائی کیا ہوا ہے، تو اس کی ہم سگنیفیکیشن چینج کر کے ہم اس کو سروائیول بھی کر سکتے ہیں نا. آپ جس کو ایتھکس کہہ رہے ہیں وہ ہمارا سروائیول ہے، وہ ہمارا سیلف ڈیفینس ہے. تو ہمیں بھی لفظوں کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کرنی آتی ہے. تو یہ بالکل ٹھیک ہے، ہم اس کو بالکل نہیں روک سکتے. اور جتنا سرحد پار سے ہمارے پاس یہ اچھا یہ بز ورڈ نہیں ہے، اب ہم سب آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ٹی وی پہ تو نہیں ہے کہ ہم جتنا زیادہ
ہمارے پاس ہمارا پڑوسی ملک جو ہے وہ اس میں انویسٹ کر رہا ہے ملین اور ٹریلینز آف ڈالر, کیونکہ یہ مہنگی کھیل ہے, یہ مہنگی گیم ہے. نیریٹو کریٹ کروانا, خبر کی ٹریٹمنٹ کروانا اور کرنا, پھر اس کے ایکسپرٹیز ہائر کرنا, پھر پوری اس کی سرکولیٹری پوری باڈی بنانا اور چیزوں کو الائن کرنا, اور کہاں بنانے سے لے کر اسے ایک ضلع کی حد تک, ایک ڈسٹرکٹ کی حد تک اس کو سرکولیٹ کرنا اور ایمپلیفائی کرنا, یہ انویسٹمنٹ ہے. اس کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے کائنڈ اور کیش دونوں میں, اور ہمارے پاس اس دونوں کی جو ہے وہ کمی ہے, اور تھوڑی سی ول پاور کی بھی کمی ہے. اور ہمارے پاس وہاں پر اتنی سسٹمیٹک آتی ہے, بعض اوقات انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ تو ٹیکسٹ بک ایگزامپل ہے, اور آپ اسے رکھ لیتے ہیں کہ یہ ٹیکسٹ بک ایگزامپل ہے, یہ اتنے کسی جینیس بندے نے بنائی ہوئی, اور آپ کے اندر وہ ایک عجیب سا ایک کمپیٹیٹیونیس آپ کے اندر آ جاتا ہے کہ یار آئیڈیا ہی میرے دماغ میں کیوں نہیں آیا, کمال آدمی ہے کوئی. اور وہ ہوتا کیا ہے, ایک کوئی ری پوسٹ ہوگی, کوئی ایکس پہ کوئی ری ٹویٹ ہوا ہوگا, ایک نارمل کسی ریگولر بندے نے کیا ہوگا, لیکن وہ نظر دیکھ لیتی ہے نا کہ یہ کہاں سے آیا ہوگا, کیسے آیا ہوگا. تو جرنلزم پوسٹ ٹروتھ ایرا میں کیوں اس فینومینا سے گزرا, کیونکہ ریئلٹیز بہت سبجیکٹیو ہو گئی ہیں, ریلیٹیو ہو گئی. آج اگر آپ بیٹھ کے جینوسائیڈ کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں, اور آپ بہت سرے عام کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد ایتھیکل ہونے کا دعویٰ بھی کر سکتے ہیں, تو ہم بھی اپنے پرسنل انٹرسٹ کو بالکل سامنے رکھ سکتے ہیں. یہ میرا پرسنل ویو ہے, اس سے کوئی ڈیفر بھی کر سکتا ہے, پر یہ میرا پرسنل ویو ہے کہ میرا سچ ہے, ٹھیک ہے, اگر مجھے اپنا سچ صحیح طریقے سے بتانا آتا ہے اور وہ آپ تک پہنچ جائے تو بس. کوئی اور کوشچن ہے ہمارے پاس اس وقت؟ کوئی اینیمل از انٹرسٹڈ ان کوشچن؟ عبد الرحمان صاحب جی, لاسٹ کوشچن ہوگا جی. جی تھینک یو میم, آپ نے بہت اچھی بات کی, اور اس پہ اور بھی بہت زیادہ آپ کے لیکچرز کی ہمیں ضرورت بھی ہے. میں خود بھی پی ایچ ڈی اسکالر ہوں میڈیا اسٹڈیز میں, تو آئی کین انڈرسٹینڈ کہ یہ بڑی سخت ضرورت ہے ہماری کہ ہم اس پہ مزید بھی بات کریں. تو میرا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ ہاؤ کین وی ہولڈ پبلک فگرز اینڈ میڈیا آؤٹ لیٹس اکاؤنٹیبل فار اسپریڈنگ مس انفارمیشن اینڈ ڈس انفارمیشن. تو یہ میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا پہ تو جس طرح سے انفارمیشن اسپریڈ ہوتی ہے, اس میں بڑے جو پبلک فگرز ہیں وہ بھی, اور میڈیا آؤٹ لیٹس بھی جان بوجھ کے جو ہے وہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن جو ہے وہ اسپریڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو انہیں اکاؤنٹیبل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پلیز کائنڈلی اس پہ تھوڑا سا اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. تھینک یو. آپ کا یہ کویسچن جو ہے وہ میرے ایجنڈا میں تھا, اس کو ہم نے کل ڈسکس بھی کرنا ہے, لیکن آج بات ہو رہی ہے تو ہم اس کو بتا دیتے ہیں جو میری سمجھ کے مطابق اور جو دنیا میں ہو رہا ہے اس کام کے لیے. اس کے لیے 4 طریقے استعمال ہو رہے ہیں. ایک ہو رہا ہے کہ ادارے جو ہیں, جو اب میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں, انہوں نے ایکسپرٹ فیکٹ چیکر جو ہیں وہ ہائر کیے ہوئے. اب مجھے نہیں پتا پی ٹی وی میں کوئی ایسی پوسٹ ہے, ایگزسٹ کرتی ہے, جس میں ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹھتے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ اور وہ فیکٹس جو ہیں وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ فیکٹس کیسے چیک کر رہے ہوتے ہیں وہ آف کورس ہم جو ہے وہ کل اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے. تو وہ تو ہوتے ہیں ایکسپرٹ فیکٹس چیکر, جو کہ بیٹھ کر ایک ادارے کے اندر نہ صرف یہ کہ اپنے ادارے میں کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی بھی کر رہے ہوتے ہیں. آپ انہیں کسی اور ادارے کے حوالے سے کہہ دیں, یا آپ کو یونینیمس ایسا کوئی پروونشل لیول پہ کوئی فیڈرل اس پہ کوئی ادارہ ایسا بنا دیں کہ وہ فیکٹ چیک کرے گا, اور فیکٹ جو ہے اس کے لیے باقاعدہ آپ اس کی لیجسلیشن کر دیں گے, جو یونیورسلی ہو رہا ہے. ابھی تک میں نے آپ کو بتایا, آج کی بات کے بعد آپ کو سمجھ بھی آ بھی گیا ہوگا کہ فیک نیوز کو اتنی سادہ اور اتنی سمپل سی چیز نہیں ہے کہ آپ کسی بھی بات پہ فٹافٹ فیک نیوز کہہ کے اس کو ٹیگ کر دیں گے. اگلے بندے کے پاس 101 طریقے ہوں گے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. تو جب تک آپ کے پاس 102 طریقے نہیں ہیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ فیک ہے, تو وہ بحث چلتی رہے گی. یہ کوئی سچ اور جھوٹ کی لڑائی تو بالکل نہیں ہے, اتنی کلیئر تو نہیں ہے, بہت ایمبیگوس ہے. تو ایک تو آپ اپنے پرسنل جو ہے وہ فیکٹ چیکر ہیومن ریسورس میں رکھ سکتے ہیں. دوسرا جو ہے وہ طریقہ پوری دنیا میں استعمال ہو رہا ہے کراؤڈ سورسنگ اپروچ کی. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہم پی ٹی وی کی مثال دیتے ہیں, پی ٹی وی پورے پاکستان میں پہلے ایکسپرٹ ڈھونڈے, اور ایکسپرٹ ہوں گے آپ کی طرح میڈیا اسٹڈیز کے اسکالرز, کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ, سیمیوٹک سے ریلیٹڈ, لنگوسٹک سے ریلیٹڈ. اب لنگوسٹک میں آگے بے شک وہ فورینزک لنگوسٹک ہے, نیورو لنگوسٹک ہے, آگے سے اس کی 20
کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ بندے جو ہیں وہ ڈھونڈیں گے پوری دنیا, پورے پاکستان میں, دنیا میں بھی ڈھونڈ سکتے ہیں, آپ کی بجٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. پھر آپ ان کی, اس کو کہتے ہیں کراؤڈ سورسنگ. آپ ان کو کہیں گے کہ آپ نے یا تو آپ ان کو پر خبر کی بیس پہ آپ ان کو ان کا معاوضہ جو ہے وہ طے کر لیتے ہیں, یا منتھلی کی بیس پہ کر لیتے ہیں. آپ سسٹمیٹیکلی ایک خبر ہمیں فیکٹ چیک کر کے بتائیں گے تو پر خبر ہم آپ کو اتنے پیسے دے رہے ہوں گے, اور آپ ہمارے پے رول پہ ہیں, آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ بیٹھیں. آپ نے پاکستان کے تمام میڈیا آؤٹ لیٹس پہ, پرنٹ پہ چھپنے والی خبریں جو ہیں ان میں سے فیک خبریں ڈھونڈ کے دینی ہیں. رشیا کے اندر یہ ہوتا ہے, یہ ماڈل رشیا میں جو ہے وہ اپلائی ہوتا ہے, اور بہت سکسیسفلی اپلائی ہو رہا ہے, اور وہ اس کی رپورٹ چھاپتے ہیں. میں کل ضرور جو ہے وہ میرے دوسرے لیپ ٹاپ پہ ہے, وہ میں ایک آرٹیکل کی صورت میں ان کی ایک رپورٹ دیکھ رہی تھی کہ وہ کیسے جو ہے پھر اس کو پھر شائع بھی کرتے ہیں, جس میں ایک خبر جو ہے وہ ان کو کسی نے بھیجی کہ یہ لیوروف کے نام کے ساتھ یہ خبر جو ہے وہ چھاپی گئی ہے, اور اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے اس کو لیا گیا, حالانکہ اس کا کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ ہے نہیں, یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز تھی. تو یہ آپ ایکسپرٹ کراؤڈ سورسنگ کرتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ یہ کام بھی جو ہے وہ ہمارے میڈیا آؤٹ لیٹس میں ہوتا ہے, یا پاکستان ٹیلی ویژن نے اس کے بارے میں کبھی سوچا ہے کہ ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کراؤڈ سورسنگ کر لیں تو آپ بہت کم پیسوں میں بہت زیادہ لوگوں کو انوالو کر سکتے ہیں, اور لوگ جب پر خبر کے حساب سے محنتانہ جو ہے وہ حاصل کریں گے تو اس میں پھر آپ جو پوٹینشیل ہے وہ بھی زیادہ ہو جائے گا. تیسرا طریقہ جو ہے وہ ہے مشین لرننگ کی اپروچ کا, جو کہ ویسٹ استعمال کر رہے ہیں. آپ نے ابھی حالیہ دنوں میں دیکھا ہوگا کہ آپ غزہ کے حوالے سے یا کوئی اور چیز, آپ یوکرین کے حوالے سے کچھ بھی آپ لکھتے ہیں, پوسٹ کرتے ہیں, تو اس کو کسی نہ کسی فلٹر کا سامنا ہو جاتا ہے. اب وہ جو کمپیوٹیشنل لنگوسٹک کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے پہلے سے الگوریدم بنائے ہوئے ہیں جس کے اندر آپ نے فیک نیوز کو کے اسٹرکچر کو, اور کوئی طریقہ نہیں ہے, فیک نیوز کے لنگوسٹک اسٹرکچر کو آئیڈینٹیفائی کر کے سسٹم میں ڈالا ہوا ہے, اور اس اسٹرکچر سے آپ پھر اس پہ آپ نے فلٹر لگایا ہوا ہے. اگر بہت ایڈجیکٹو یوز ہو رہے ہیں تو یہ آسانی سے آپ فلٹر لگا سکتے ہیں. اگر بہت سلانٹی لینگویج یوز ہو رہی ہے آپ اس پہ فلٹر لگا ہوگا, اور اس فلٹر کو لگایا ہم سب پہ سوشل میڈیا پہ ویسٹ نے یہ کہہ کے ہوا ہے کہ یہ فیکٹ چیکر ہیں, لیکن گاہے بگاہے انہی کے الگوریدم کو چینج کر کے وہ فلٹر ببل بھی بناتے رہتے ہیں. اپنی مرضی کی انفارمیشن جو ہے وہ سکویز ان کرواتے جاتے ہیں, وہ پھیلتی جاتی, باقی کو وہ دبوچ کے سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں. یہ فیکٹ چیکر کا الگوریدم ہی ہے جو کہ ہم نے والنٹیرلی ہر سوشل میڈیا کا نیچے جو کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے نا, ایکسیپٹ کریں, ایگری کریں, والنٹیرلی کیا ہوا ہوتا ہے کہ جی ہم الاؤ کرتے ہیں. الاؤ ہم نے کر دیا ہوتا ہے, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ 10 سال بعد کے جینوسائڈ پہ بات نہیں کر سکتے, آپ کچھ اور کچھ سیکشل ابیوز ہے اس پہ بات نہیں کر سکتے, بہت سی اور چیزیں ہیں, اور اس میں پھر وہ ویسٹ اس کا بہت فائدہ بھی اٹھاتا ہے. بہت مہنگا سسٹم ہے, ہمارے لیے پریکٹیکل اور ہمارے لیے صحیح نہیں ہے کہ ہم وہ مشین لرننگ کے پورے الگوریدم, کیونکہ اس کے لیے پورا سرور بھی ہمیں چینج کرنا پڑے گا. ہمارے پاس ابھی چائنا سوچ رہا ہے کہ وہ پورے کا پورا میڈیا جو ہے وہ اپنا سیٹلائٹ سسٹم چینج کر دے اور ان کے سسٹم سے باہر نکل جائے. یہ ہماری پہنچ سے باہر کی بات ہے, ہمارے لیے پریکٹیکل نہیں ہے. ہمارے لیے یہی پریکٹیکل ہے کہ ہم اپنے اداروں کے اندر ہیومن ریسورس فیکٹ چیک کر رکھیں, یا پھر ہم کراؤڈ سورسز کر لیں, یا پھر ہم تیسرا کریں کہ ہم نیچرل لینگویج پروسیسنگ کے لیے ہمارے اپنے پاس جو کمپیوٹر اور کمپیوٹیشنل لنگوسٹک کے ایکسپرٹس ہیں انہیں کہیں کہ ہمیں اپنے ایسے سافٹ ویئر بنا دیں جس کے اندر ہم خبر بنائیں, اور یہ سافٹ ویئر مارکیٹ میں موجود ہیں, وہ بھی 100% کریکٹ نہیں ہے, جس میں ہم میٹیریل ڈالیں تو وہ ڈیٹیکٹ کر دیں کہ یہ لوڈڈ ہے, اس کی کونوٹیشن جو ہے وہ ایکسٹرا ہوئی ہوئی ہے, اس کے اندر ایکسٹرا ریفرنشل وہ ہے, ریفرنشل کیپیسٹی زیادہ ہے, یا یہ نیریٹو کی طرف ٹلٹ کر رہی ہے, کیونکہ نیریٹو کا ایک اپنا سٹرکچر ہوتا ہے, کہانی کا ایک اپنا بیان کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. تو اس میں کوئی 10-12 چیزیں ہیں جو مشین جو لینگویج پروسیسنگ کے سافٹ ویئر والے ایکسپرٹ بنا سکتے ہیں. ہاں وہ ہماری اپروچ میں ہے, اگر ہم پاکستان میں اسٹیٹ لیول پہ فنڈنگ کر کے اگر اس طرح کا کوئی 1-2 سافٹ ویئر یا خرید لیں یا کسی ایکسپرٹ سے بنوا لیں تو اس میں تھوڑا سا فلٹر ضرور لگ جائے گا. ورنہ اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ کنٹرول کا ایک ہی طریقہ ہے کہ فیک نیوز جو ہے اس کو
نیوز کو بین کر دیا جائے یا پھر اس بات کے لیے ٹرینڈ کیا جائے کہ کیسے آپ اس سے جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ اس کو ڈیٹیکٹ کیسے کر سکتے ہیں. میرا اب کا پرابلم یہ ہے کہ ہم اگر اپنی یوتھ کو بھی دیکھیں تو جو ان کے سامنے آتا ہے سوشل میڈیا پہ بغیر سوچے سمجھے وہ اس کو ری پوسٹ کر رہے ہیں, لائک کر رہے ہیں, اس کی چین بنا رہے ہیں, کروکمنٹ پہ باقاعدہ کرو ہونا شروع ہو رہا ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہا, کلک بیٹ لیتے جا رہے ہیں. وہ ان کو صرف اویئر کرنے کی ضرورت ہے اس کو اس آگے سے. بڑھانے کی. ٹھیک, ڈاکٹر سوری صاحب میری بات بہت لمبی ہو جاتی ہے تو نہیں دیٹس اوکے. بلکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک فیکٹ چیکر کا کام تو آپ کر چکی ہیں آلریڈی, اور اس کے لیے ضروری تھا کہ اسی وقت جب آپ نے ایک ٹی وی کے ایک پروگرام میں ایک بہت بڑے معاملے کو اسی وقت روکا تھا, تو فیکٹ چیکنگ تو وہیں ہو گئی تھی. آپ کا بہت شکریہ, بہت زیادہ زبردست بات ہوئی. کل کے لیے ہم نے بہت ساری چیزیں رکھ چھوڑی ہیں. کل آپ سے ہم نے کویسچنز بھی زیادہ کرنے ہیں, اور جو ہے اس کے رپلائی کے اندر اس سے بعد بھی آپ کی ہم امید کریں گے کہ آپ ہمیں زیادہ وقت دیں گی. عمران صدیقی صاحب میرے ساتھ ہیں, ہمارے جنرل مینیجر پی ٹی وی ڈرامہ اینڈ فلم اکیڈمی. ہم چاہ رہے ہیں کہ آج کے دن کو کنکلوڈ کرنے کے لیے عمران صاحب کچھ ہمیں 2-4 منٹ دیں, اس کے بعد پھر ہم آپ سے اجازت لیں گے. اور یہاں پر تو ہم نے لنچ کرنا ہے, اگر آپ ہمارے ساتھ ہوتی تو ہمیں لنچ پہ جوائن کرتی, لیکن نیکسٹ ٹائم صحیح. بہت شکریہ. میرا تو بریک فاسٹ کا ٹائم ہے ابھی, تو وہ آپ ضرور لنچ کریے. بون ایپیٹیٹ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, کیونکہ وہاں پہ سردی بھی ہے, ابھی برف بھی ختم نہیں ہوئی ہے اوسلو میں تو, اور ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہے. تو جو انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے یہیں سے جہاں سے ختم ہوا یہیں سے سٹارٹ کریں گے. تو بس آج آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ نیوز کرنٹ افیئر کے جو لوگ ہیں, آپ نے دیکھا کہ ہم جو ہماری اکیڈمی ہے, یہ جو آپ نے لیکچر لیا ہے, آپ نے دیکھا کہ اب آپ باہر بھی جائیں کسی دنیا کی کسی بھی اپنا ترقی یافتہ ملک میں, تو اس میں بھی اسی طرح اپنا جو جسے کہتے ہیں بغیر کسی انٹرپشن کے نیٹ بھی رہا, اور ساری چیزیں جو نا اسی طرح باہر بھی جو نا زوم پہ لیکچر ہوتے ہیں. اور پاکستان میں بھی ہم آہستہ آہستہ اس کو مزید اور اس کو اپنا بہتر کریں گے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. کل آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ٹائم کی ذرا پابندی کر لیں, 9:30 پہنچ جائیں. اس کی بتاؤں وجہ کیا ہے کہ یہ جو ٹریننگ ہے نا, خاص طور پر یہ دیکھیں آپ کچھ نہ کچھ تو آج سیکھ کے گئے نا, تو آپ 2 دن آپ دیکھیں ابھی آپ نے لنچ کرنا, آرام سے چل کریں گھر جا کے, اور اس کے بعد تھوڑا سا ایک ہے, مجھے پتا ہے صبح اٹھنا بہت پرابلم ہوتی ہے, اور میں نے کہا تھا کہ 10 بجے ہم رکھ لیتے ہیں, لیکن کیونکہ کل ہمارے پاس لیکچر 3 ہے, تو اس لیے جو نا آپ 9:30 پہ آ جائیں, تو کل پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی. ابھی ہم چلتے ہیں لنچ کے لیے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ بہت سے شکریہ, ملاقات ہوتے ہیں. سلامت بہت رہیں. شکریہ. ہاں جی. تھینک یو ویری مچ جی, تھینک یو ویری مچ. آ جائیں جی, پھر لنچ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ کا بریک فاسٹ کا ٹائم ہے, آپ بریک فاسٹ کریں پھر. جی بہت شکریہ, بہت مہربانی, Thank you. اور انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. انشاءاللہ, شور. تھینک یو ویری مچ.